दिल में फूल क्या खिलते मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। अजीब खप था उसे जब तक फर्श रगड़ रगड़ कर धो ना लेती चैन ना आता। छुट्टी वाले रोज़ तो ये काम ज़ैनब के होते हुए भी खुद किया जाता था। जब तक नानी जान हयात रहीं उसे हरगिज़ जान मारने ना देती कि भला मुलाजिम किस लिए हैं। काम हो तो जाता था मगर उसे इत्मीनान ना होता। ख़ुसूसन अपना पोर्शन तो वो ख़ास निगरानी में धुलवाती थी। उसके इसी जुनून के पेश नज़र नाना जान ने सिर्फ ड्राइंग रूम की हद तक कारपेट डलवा रखा था। लिहाजा इधर ज़ैनब उसे नज़र आई और उधर घर की सफाई शुरू हो गई। दीवानी हो गई हो गानियाँ, कल ही तो धुलवाया था फर्श, अम्मी पुकारती। कल में और आज में पूरे एक दिन का फ़र्क है अम्मी। इस दौरान कितनी ही धूल आ चुकी है घर में। एक तो ओपन घर भी किस कदर परेशान करते हैं। सफाई कर कर के थक जाओ मगर वही ढाक के 3 पात। हाथ में डस्टर लिए डस्टिंग करते हुए वो कहे जाती। फर्श धोने के सिलसिले में उसका अपना फ़लसफ़ा था। भीगे हुए फर्श पर नंगे पांव चलने से जो राहत उसे मिलती थी उस पर उसका खासा रिकॉर्ड लगता था, मगर परवाह किसे थी, वो यूं ही मगन रहती। नानी जान के इंतकाल के बाद तो यूं भी घर में बहुत सी तब्दीलियां आ गईं। बड़ी मोमानी ने ऊपर की मंजिल बनवाकर उधर रहना शुरू कर दिया। नीचे फरीदू भाई और महर का कमरा सेट कर दिया गया। उसके बावजूद रहते तकरीबन सभी नीचे थे क्योंकि किचन अभी एक ही था। ये नाना जान का हुक्म था और यूं भी मोमानी को उस पर एतराज़ ना था। हालात कुछ इस तरह तसलसल और गैर महसूस तरीके से बदले कि फिर बहुत सी जिम्मेदारियां उसने और अम्मी ने बगैर कहे ही अपने सर ले ली। गो के बजाय किसी ने उनसे कुछ कहा नहीं था मगर बस पर्दा कुछ ऐसा हुआ ज़रूर था। गेट के सामने का बरामदा आज उसकी कोशिशों के नतीजे में चिमचिमा रहा था और ऐन उस वक्त जब वो तनकीदी नज़रों से सफाई का जायज़ा ले रही थी कॉल बेल बज उठी। झाड़ू एक तरफ डालकर कमर पर बंधा दुपट्टा खोलकर शानों पर फैलाते हुए गेट के ऊपर से उचक कर देखा तो दूसरी तरफ वलीद कोफ्त से मुंह बनाए खड़ा नजर आया। अस्सलाम वालेकुम। दरवाज़ा खोलकर उसने अंदर आने का रास्ता दिया। ये क्या हमाकत है, घर धुल रहा है या महल? गेट के बाहर देखो किस कदर पानी खड़ा है, गोया सैलाब आ गया हो। कैसरे सुल्तानी में वलीद हस्बे मामूल भुनाया हुआ था। तंज एक नज़र महक लाज पर डाली। वो खामोश खड़ी उसकी डांट सुन रही थी। सारे जूतों का सत्यानाश कर दिया। वो आते ही बरस पड़ा था। सलाम का जवाब भी नहीं दिया। गेट में यूं जमकर खड़ा हुआ कि ना तो वो गेट बंद कर सकती थी और ना ही वो बाहर झांककर हालात की संगीनी का जायज़ा लिया जाना मुमकिन था। मैं अभी बाहर जाकर झाड़ू लगा देती हूँ, उसने फर्माबरदारी से कहा। पागल हो गई हो क्या? कोई ज़रूरत नहीं है गेट से बाहर निकलकर अपना शौक़ पूरा फरमाने की। वलीद की खुशमगी निगाहें सर झुकाने पर मजबूर कर गईं। दुर्शत लहजा तंजिया भी था। मुलाजिम मर गए हैं क्या, या तुम्हें लोगों की हमदर्दियाँ जमा करने का शौक़ है? बताना चाहती हो दुनिया को कि यहाँ तुम पर कितना जुल्म होता है। लकीर की तस्वीर बनाना तो कोई वलीद से सीखता। वो सिटपटा कर रह गई। ऐसी बात नहीं है वलीद भा, बस आगे एक लफ्ज़ नहीं। इससे पहले कि उसका जुमला मुकम्मल होता उसने हाथ उठाकर सख्ती से उसे टोक दिया। ज़ैनब को भेजो बाहर और तुम जाकर कोई ढंग के काम करो, समझी? वो उसे बुरी तरह लिताड़ कर रख गया। खुद तो अंदर की जानिब बढ़ गया और उसे छोड़ दिया बुड़बुड़ाने के लिए। समझते क्या है खुद को? कहीं के 30 मार खान हैं, मुझे इतनी फजूल लड़की समझते हैं। क्या ख्याल है इनका कि मैं खुद तरसी में मुब्तला हूँ, दूसरों की हमदर्दियाँ बटोरने के लिए काम करती हूँ। अरे ये मेरा अपना घर है, क्या हुआ जो अब्बू का नहीं, अम्मी के बाप का घर है, मगर है तो मेरा भी। क्या यहाँ काम करने का मुझे कोई हक नहीं? सोच के साथ ढेरों आंसू भी पलकों की बाढ़ फलांग कर बाहर चले आए। अरे अरे ये बिन बादल बारिश खैरियत तो है? महर उसे तलाश करती वहाँ तक पहुँची तो अपने आंसू खुश करती गानिया के पास चली आई। कोई बात नहीं, बस यूं ही। उसने दुपट्टे से चेहरा साफ किया। यकीनन वली भाई ने कुछ कहा होगा। अभी अभी उन्हीं की यहाँ सवारी बाद बहारी गुजरी है। महर का कयाफा बिल्कुल दुरुस्त था। वो चुपचाप सूं करती रही। आज किस बात पर डांटा है तुम्हें? करीब आकर राजराना अंदाज में सवाल किया। पता नहीं, अल्लाह जाने उन्हें मुझसे क्या बैर है। सुर्ख सुर्ख आंखों से लाउंज की दरवाजे को देखा जहाँ से वो अभी गुजर कर अंदर गया था। चलो खैर, गुस्सा भूल जाओ और मेरे साथ किचन में चलो। साहिरा आपी ने वलीद भाई के लिए पुडिंग का ऑर्डर दिया है और तुम्हें तो मालूम है कि मेरी कुकिंग स्वीट डिशेस के मामले में जाने क्यों इस कदर खौफनाक हो जाती है। महर ने उसके कंधे को नरमी से थपक कर दोस्ताना अंदाज में कहा और साथ ही नया मसला भी बता दिया जिसके बाइस वो उसे ढूंढने निकली थी।
میں نہیں بنا رہی پڈنگ وڈنگ۔ ابھی ابھی ولید کا کہا جملہ کانوں میں گونجا تو وہ بھپر گئی۔ پہلے ہی وہ مجھے کام کرنے پر اتنا کچھ سنا گئے ہیں۔ مہر کی سوالیہ نظروں کے جواب میں بلا آخر اسے ساری بات دہرانا پڑی۔ بہت افسوس ہوا مجھے ولی بھائی کی بات سن کر۔ بہرحال ہر شخص کی اپنی سوچ ہوتی ہے، تم ان کی باتوں کو دل سے نہ لگایا کرو، ہم تو ایسا نہیں سمجھتے نا، بس یہی کافی ہے۔ اس کی بات سن کر مہر نے سنجیدگی سے کہا اور پھر مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب تم میرے ساتھ کچن میں چلو، بھلے کچھ نہ کرنا، صرف مجھے گائیڈ کرتی رہنا، اگر غلط کروں تو ٹوک دینا۔ اس کا اصرار تھا تو وہ راضی ہو گئی۔ میں ہرگز کچھ نہیں بناؤں گی۔ چلتے چلتے اس نے پھر وارننگ دی۔ اوکے باس، صرف مشورہ دے دینا۔ مہر ہنسی۔ اور میری مشورہ فیس کون دے گا؟ ٹھٹک کر سوال کیا فریدوں بھائی، معصومیت سے کہتے ہوئے سارا بوجھ مہر نے فریدوں بھائی پر ڈال دیا، جس پر اسے بے ساختہ ہنسی آئی۔ اندر جا کر زینب کو ہدایتیں دے کر مہر نے باہر بھیجا۔ اس دوران وہ منہ ہاتھ دھو کر بال بناتی کچن میں چلی آئی، جہاں مہر انڈے، دودھ اور چینی کے ساتھ نمبر آزما تھی۔ کتنا دودھ ہے؟ اس نے سوال کیا۔ آدھا کلو، میرا خیال ہے اس میں 4 انڈے کافی ہوں گے، مہر نے بتانے کے ساتھ اظہار خیال بھی فرمایا۔ اسے کبھی بھی جا کے تناسب یاد نہیں ہوتا تھا، اس لیے میٹھا اکثر گڑبڑ بنتا۔ نہیں، 6 انڈے ڈلیں گے اور چینی 1 کپ لے لو۔ چوٹی میں بل ڈالتے مہر نے اسے بتایا اور پلٹ کر فریج سے سینڈوچ کا سامان نکال لیا۔ صبح ہی اس نے چکن بوائل کر کے رکھے ہوئے تھے۔ آج چھٹی کا دن تھا اور چونکہ فریدوں بھائی اور مامو جان کو کھانے سے خاصی رغبت تھی، لہٰذا اس طرح کے اہتمام تو آئے دن ہی ہوتے رہتے تھے۔ پڈنگ بن گئی۔ ساحرہ نے اندر جھانکا اور اس وقت تک پڈنگ ڈیپ فریزر میں رکھی بھی جا چکی تھی، بلکہ وہ دونوں سینڈوچ میکر سے آخری سینڈوچ نکالتے ہوئے مزے سے باتیں بھی کرتی جا رہی تھیں۔ جی، اور یہ سینڈوچ بھی تیار ہیں، آپ چنے میں چائے کے ساتھ لا رہی ہوں باہر، اس نے پلٹ کر جواب دیا تو وہ اطمینان سے سر ہلاتی واپس پلٹ گئی۔ چلو یہ سب تو تیار ہو گیا، آج آم کے درخت تلے بیٹھ کر چائے پئیں گے۔ ٹرالی کو تمام لوازمات سے سجا کر مہر نے معائنہ کرتی نظروں سے دیکھا اور فوراً نیا آئیڈیا سوچنے پر بول پڑی۔ کیوں؟ آم کے درختوں کے سائے میں کیوں؟ جبکہ یہ سیزن آموں کا نہیں۔ اس نے اختلاف کرنا ضروری سمجھا۔ بات قدرے ٹھیک بھی تھی۔ بھائی درخت کا سیزن سے کیا تعلق؟ یوں بھی جو ہاتھ لگے وہ سونا ہے، چونکہ ہمارے گھر کے پچھلے حصے میں صرف آم کے درخت پائے جاتے ہیں، لہٰذا انہی پر اکتفا کرنے میں کوئی خاص حرج نہیں۔ مہر کا اعتماد غلط کو بھی صحیح بنا سکتا تھا۔ گویا کہ مجبوری کا نام شکریہ۔ چائے کی کیتلی نکال کر اس نے ٹرالی پر رکھی اور مسکرائی۔ اچھا اب چلو۔ مہر نے ٹرالی دھکیلتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا اور جب اسے اپنی جگہ جمع دیکھا تو ساتھ آنے کا اشارہ بھی کیا۔ میں نہیں جا رہی سب کے ساتھ چائے پینے، وہاں ولید بھائی بھی ہوں گے۔ اس نے منہ پھلا رکھا تھا۔ سو واٹ یار، تم ان پر مٹی ڈالو اور باہر آؤ، نہیں تو پھوپھی اور دادا خفا ہوں گے، پھر فریدوں بھائی کی کلاس لگے گی تو مجھ سے مدد مانگنا۔ مہر نے آئندہ آنے والے حالات کا ٹھیک ٹھیک نقشہ کھینچ ڈالا۔ یہ صحیح تھا کہ نانا جان اور امی اس کی غیر موجودگی کو فوراً محسوس کرتے تھے۔ اس پر مستعد فریدوں بھائی کی ذرا الگ درد سری تھی۔ اس سوال کرتے کہ بندہ چور ہو جائے اور اگر جواب نہ دو تو دوسروں کو بھی مشکوک نظروں سے دیکھا جاتا، جیسے سارے قصے کے ذمہ دار وہی ہوں۔ کیا سوچنے لگ گئی محترمہ؟ آنکھوں کے آگے چٹکی بجائی تو وہ منہ بنا کر اسے دیکھنے لگی۔ چلو بی بی، نہیں تو دربار اکبری لگ جائے گا باہر، 4:30 بج رہے ہیں، ذکی محترم تشریف لے آئے ہوں گے اور ذرا دیر میں ہی وہ گھر سر پر اٹھا لے گا۔ مہر نے چائے ٹھنڈی ہو جانے کے خوف سے قدم باہر بڑھائے تو وہ بھی چاروں نہ سست قدموں سے اس کے پیچھے چلی آئی۔ مامو جان، موانی، نانا اور امی سمیت سب چائے کی چاہ میں لاؤنج میں چلے آئے تھے۔ مہر نے ٹیرس سے ساحرہ اور ولید کو بھی بلا لیا۔ درختوں کے تلے والے آئیڈیا کو ڈراپ کرنا پڑا تھا۔ چائے میں چینی ملاتے ہوئے اس نے نظر اٹھائی تو سامنے سے اندر آتے ولید اور ساحرہ پر نظر پڑی اور جانے کیوں چند لمحوں کے لیے اس کے دل میں ناگواری کی شدید لہر اٹھی، جسے ان کے قریب آنے تک وہ جھٹک چکی تھی۔ امی نے بھی گہری نظروں سے ولید کو دیکھا۔ چینی؟ ولید سے پوچھا۔ 1 چمچ۔ ساحرہ کا جواب بڑا بے ساختہ تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کپ ولید کی طرف بڑھاتی، عقب سے ذکی نے اس کے ہاتھ سے کپ اچک لیا۔ ولید اور وہ گڑبڑا سے گئے۔ ذکی مڑ کر غصیلے انداز میں اسے دیکھا۔ بھائی تمہارے ہاتھوں کی چائے کی چاہ میں ہی تو میں اتنی جلدی گھر آتا ہوں اور تم ہو کے مجھے بھول جاتی ہو۔ معصومیت سے سپ لیتے ہوئے اس نے بے تکلفی کا مظاہرہ کیا تو جہاں اسے ہنسی آئی وہیں ولید کا منہ بن گیا۔ ساحرہ مجھے 1 کپ دینا۔ اس کا غصہ تازہ تھا، لہٰذا حساب برابر کرنے کے لیے ساحرہ کو پکارا، اور وہ تو یوں بھی تیار ہی رہتی تھی۔ ولید کی ذات میں اس کی غیر معمولی دلچسپی کو سب محسوس کرتے تھے، مگر کہنے کا کسی میں حوصلہ نہیں تھا۔ ساحرہ کا جلال اس کے شوہر سے زیادہ خطرناک تھا۔ فوراً پیالی بنا کر پیش کی۔ پڈنگ ولید کو پسند آئی تھی، لہٰذا مہر نے داد وصول کر کے فرضی کالر کھڑکائے۔ اس دوران وہ سینڈوچز سے انصاف کرتے ذکی سے حسب معمول محو گفتگو تھی۔
बाइक की चेन इस तरारी अंदाज में घुमाता वो अंदर आया तो सामने रॉकिंग चेयर पर बैठे उन्हें को नज़रअंदाज करके अपने कमरे की तरफ बढ़ जाना चाहा, मगर उन्हें उसे देख चुका था। सो रिमोट से आवाज़ हल्की करके उसे पुकार लिया। जबकि वो उजलत में अंदर जाना चाह रहा था। भाई, उन्हें की आवाज़ पर उसे रुकना पड़ा। क्या बात है? एड़ियों पर घूमकर रुख उसकी जानिब फेरा। माथे की तेवरियों से लग रहा था कि वो इस वक्त बात करने के मूड में नहीं है। उन्हें उसके मिजाज से वाकिफ था, फिर भी अनजान बन गया। आप आज सारा दिन कहाँ थे? वो खुद उठकर उसके पास चला आया। तुमको कोई काम था मुझसे? उसका इस्तफसार नज़रअंदाज करके सवाल जड़ दिया। नहीं। उन्हें ने शिकवा भरी आंखों से उसे देखा और गहरी सांस भरकर धीरे से सर नफ़ी में हिला दिया। उसके जवाब पर वलीद की भवें तन गईं। फिर? भाई, मैं सारा दिन अकेला आपका इंतज़ार करता रहा हूँ। आज मेरा रिज़ल्ट आउट हुआ था। मैंने फर्स्ट डिवीज़न में इंटर क्लियर कर लिया है। बस इसी खुशी में आपको मिस करता रहा। उन्हें के गिला आमेज और कुछ जताने वाले अंदाज पर वो बुरी तरह शर्मिंदा हो गया। ओह, तुम्हें बेहद मुबारक हो यंग बॉय। आई एम सॉरी यार, मुझे कतई ख्याल ना रहा। गो कि मैंने आज का अखबार देखा था मगर ध्यान ही नहीं दिया। उसे खुद से ही लिपटाकर बमुश्किल अपने मूड पर काबू पाया और मुबारकबाद के साथ माजरत भी कर डाली। चलो अब फटाफट मुंह मीठा करवा दो, बल्कि यूं करते हैं कि कहीं बाहर चलते हैं। आज मेरी तरफ से तुम्हें तुम्हारी कामयाबी पर ट्रीट, क्या ख्याल है? उसने जल्दी जल्दी प्रोग्राम तरतीब दिया, जबकि गैर कतई इत्मीनान खड़ा पहले सुनता रहा और फिर खींचकर सोफे पर अपने पास बिठा लिया। थैंक यू डियर, मगर आज नहीं, 2 घंटे के बाद मामा की फ़्लाइट है। हमें उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट जाना है। पहले उन्हें पिक करेंगे, फिर प्रोग्राम बनाएंगे। उन्हें ने हमेशा की तरह मामा का कांटा बीच में अटका दिया था। वलीद ने गुस्से से मुंह फेर लिया। प्लीज़ वली भाई, एक बात बताएं, आखिर आप मामा से इस कदर खफा क्यों रहते हैं? आखिर आप दोनों के दरमियान कौन से झगड़े हैं जो मुझसे छुपाए जाते हैं? मैंने आज तक आप दोनों को किसी एक पॉइंट पर मुत्तफिक होते नहीं देखा। उसने रुक कर वलीद के चेहरे के तासरात देखे, जो कि हनूज कोफ्त का इजहार कर रहे थे। फिर तौक़ुफ़ करके बोला, भाई वो हमारी मामा हैं। क्या नहीं किया उन्होंने हमारे लिए? पापा की डेथ के बाद कितनी सख्तियाँ झेली, बल्कि उसका जुमला मुकम्मल ना हो सका। फॉर गॉड सेक उनैद, स्टॉप इट। गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया था। मैं मामा के टॉपिक पर कोई बात नहीं सुनना चाह रहा। एंड माइंड यू, मामा ने ये सारी सख्तियाँ हमारे लिए नहीं, एक अच्छे स्टेटस के लिए झेली हैं। रह गए पापा तो उनकी वफ़ात मामा के तलाक के 2 साल बाद हुई थी। वो चीख पड़ा था, जबकि उनैद की साख्त नज़रें सवालिया निशान बनी उसका ज़ब्त आजमा रही थीं। ये आपने क्या कहा भाई? कितनी देर के बाद वो कुछ कहने के काबिल हो सका था। आवाज़ जैसे अंधे कुएं से आई। मैं ठीक कह रहा हूँ उनैद, तुम अभी बहुत कुछ नहीं जानते। उसके कंधे पर तासुफ से कहते हुए हाथ धरा और लब भींच लिए। तो प्लीज़ भाई आप बताएं ना मुझे, आखिर हकीकत क्या है? उनैद ने उसका हाथ मजबूती से थाम लिया था, जिसे उसने आहिस्तगी से छुड़ाकर बालों में फंसा लिया और कदरे तौक़ुफ़ से कहना शुरू किया। हकीकत यही है उनैद के मामा ने पापा से तलाक ले ली थी। उसने सुर्ख होती आंखों से सामने दीवार पर लगी पेंटिंग को देखते हुए बड़ी दिक्कत से बताया, जैसे ये सब कुछ कहते हुए उसके जिस्म से जान निकल रही हो। मगर क्यों? और आपको ये सब कैसे मालूम हुआ? उनैद बजलत सवाल किया। उसके लहजे से बेताबी अयां थी। मामा फैज़ी अंकल के साथ शादी करके अपने ख्वाबों की ताबीर पाना चाहती थीं, इसीलिए तासुफ और आज़र्दगी से कहते हुए उसने सर सोफे की पुष्ट से टिका दिया। नहीं, उनैद साख बैठा बेख्तियार सर नफ़ी में हिला गया। उसने आंखें खोलकर उनैद को देखा तो उसके चेहरे पर रकम दुख, तासुफ और बेयकीनी की तहरीर उसे भी मुज़म्मल कर गई। वो जानता था कि उनैद मामा से किस कदर करीब है। क्या सिर्फ पैसे के लिए मामा ने? माई गॉड! उनैद इज़्तिराबी अंदाज में उठ खड़ा हुआ। फिर कितनी ही देर कमरे में बोझल खामोशी का राज रहा। उनैद टहल टहल कर ख़ुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा था कि उसकी समातों ने उसे धोखा दिया है। आपसे ये सब किसने कहा? बिला आखिर वो पलटकर उसके पास आया और उसके घुटनों पर हाथ धर दिए। उनैद की आंखों में इल्तजा थी कि वो अपने कहे से मुकर जाए, कह दे कि वो सब कुछ जो उसने कहा एक मजाक था। मुझे ये सब पापा की डायरी पढ़ने से पता चला है। ओह! उनैद चुप सा हो गया। तो इसका मतलब है कि दादा जान ने? नहीं, वलीद ने उसकी बात तेज़ी से काट दी। दादा जान तो खुद नहीं जानते। अलबत्ता एक रोज़ वहाँ पापा के बहुत अजीज़ दोस्त बैरिस्टर शेख अहमद साहब मिले थे, और जब दादा जान ने मेरा तारुफ कराया तो वो चौंक गए। लम्हे भर के लिए वो चुप हो गया, फिर गहरी सांस भर के उनैद की तरफ देखा। फिर उन्होंने मुझे पापा की वो डायरी और एक ख़त जो उन्होंने मामा के घर छोड़ने के बाद हमारे लिए लिखा था मुझे पोस्ट कर दिया। वो सब चीज़ें उनके पास हमारे बाशऊर होने तक अमानत थीं। शायद इसीलिए मामा हमें दादा जान के घर जाने की इजाज़त नहीं देती थीं। उनैद का लहजा खोया खोया सा था।
شاید نہیں، یقیناً ماما اپنے چہرے سے نقاب نہیں اتارنا چاہتی تھیں، اسی لیے یہ سب کیا انہوں نے۔ اس کی پیشانی شکن آلود ہو گئی۔ تو پھر یہ سب دادا جان نے آپ کو پہلے کیوں نہیں بتا دیا؟ عنید اب بھی اندھی امید کے سہارے سوالوں کے صحرا میں ٹامک ٹوئیاں مار رہا تھا، اسی لیے کہ پاپا اور ماما کی طلاق کی اصل وجہ خود ان کو بھی معلوم نہیں تھی، بلکہ وہ تو صرف یہ سمجھتے کہ ان دونوں کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہو سکی۔ کیوں نہیں ہو سکی، اس کا جواب خود ان کے پاس بھی نہیں ہے۔ عنید کے سوال اسے مزید تھکا رہے تھے۔ آج کتنے دنوں بعد اس نے عنید سے یہ سب شیئر کیا تھا، حالانکہ اس پولیس راز سے تو وہ 6 ماہ پہلے ہی گزر چکا تھا، بلکہ لمحہ لمحہ اس 2 دھاری تلوار پر چلا تھا وہ۔ ماما کو دیکھتا تو خون میں ابال آنا شروع ہو جاتے تھے۔ پاپا کی ڈائری میں لکھے انکشافات کے لیے اسے کسی گواہی کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ کچھ تو وہ ماما کی مادیت پرستی سے واقف ہی تھا، اور کچھ اس روح فرسا حقیقت کے بے نقاب ہونے کے بعد اس نے خود ماما کی نگرانی کر کے معلومات جمع کی تھیں۔ کتنا چاہا تھا کہ اس نے کہ ڈائری میں لکھا ہر لفظ غلط ثابت ہو جائے، مگر گزرے وقتوں میں بیتی حقیقتیں یوں بے نقش اور کفو پا نہیں ہو جاتی۔ اس وقت وہ بری طرح ٹوٹا ہوا تھا جب اسے پتہ چلا کہ ماما نے فیضی صاحب کی امارت سے مرعوب ہو کر پاپا سے طلاق لی تھی اور اپنے سے دگنی عمر کے مرد سے شادی رچائی تھی۔ اس کے بعد پاپا کسی طرح ٹوٹے تھے، وہ نہیں جانتی تھیں، بلکہ اپنے دونوں بیٹوں کو ان کے پاس چھوڑ کر وہ اپنی دنیا بسا چکی تھیں۔ مگر قدرت کے فیصلے بھی بڑے عجیب ہوتے ہیں۔ پاپا کی بیماری کے 2 سالوں کے دوران ولید 4 اور عنید 2 سال کا ہو چکا تھا۔ دادی جان کے مشفق ہاتھ ان کم سن پودوں کی آبیاری کر رہے تھے کہ ماما نے بچے حاصل کرنے کے لیے دعویٰ دائر کر دیا۔ اپنے بچوں سے منہ موڑنے کے پاداش میں قدرت نے انہیں دوبارہ ماں بننے کی سعادت سے حادثاتی طور پر محروم کر دیا۔ عمر کا نصف سے زیادہ حصہ گزارنے کے بعد تو فیضی صاحب کو اولاد کی ضرورت بھی نہیں تھی، مگر ماما کو اب اپنے بیٹے یاد آنے لگے تھے، سو انہوں نے بذریعہ عدالت اپنی دولت اور پاپا کی گرتی ہوئی صحت کو بنیاد بنا کر بچے حاصل کر لیے۔ والدین تو ہر بچے کی کمزوری ہوتے ہیں، لیکن ایسی صورت میں تو بچوں کی نگاہوں کا واحد مرکز ماں یا باپ ہی ہوتا ہے۔ ایسے میں ایسے جان لیوا انکشافات جہاں اولاد کے دل میں نفرت اور کھنچاؤ کے بیج بوئے جاتے ہیں، وہیں ان کی شخصیت میں دراڑیں بھی ڈال دیتے ہیں، ایسے گہرے شگاف پیدا کر دیتے ہیں جنہیں کوئی معافی، کوئی تلافی، کوئی کفارہ بھی پر نہیں کر سکتا۔ دھیرے دھیرے عنید کو اس نے ساری بات بتا دی۔ اس کے اندر کا انتشار اور خلفشار بڑا زور آور تھا کہ سب کچھ تہس نہس کر دینا چاہتا تھا، اور کچھ ایسی ہی توقع اسے عنید سے بھی تھی، مگر نتیجہ اس کے برعکس نکلا تھا۔ عنید بہت پرسکون اور حسب عادت اس وقت بھی دھیما تھا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے دل میں اب ماما کے لیے کوئی جگہ نہیں رہی؟ عنید کا جملہ اسے ہلا گیا۔ تمہارے دل میں کیا اب بھی کوئی گنجائش نکلتی ہے عنید؟ وہ شوق سا پوچھ رہا تھا۔ عنید خاموش نظروں سے اسے دیکھتا اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ کتنی ہی دیر وہ کچھ کہنے کے لیے الفاظ جمع کرتا رہا، بلاخر اس کے پاس آ کر رک گیا اور جھک کر اس کے کندھے پر اپنا ہاتھ دوستانہ اور محبت آمیز انداز میں رکھ کر اس کی سوالیہ نظروں میں دیکھا۔ بھائی، وقت اور حالات نے ہم سے پاپا کو چھین لیا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ اس کی وجہ ماما بھی رہی ہیں، مگر ایک اہم رشتہ کھو دینے کے بعد ہمیں ماں جیسی نعمت سے بھی منہ موڑ لینا چاہیے۔ کیا اس کی مٹھیاں بھینچ گئیں؟ تم چاہتے ہو کہ ہم ماما کو معاف کر دیں؟ پلیز ولی بھائی، پہلے آپ ریلیکس ہو کر میری بات سن لیں۔ ولید کی آنکھوں سے گویا شرارے لپک رہے تھے۔ عنید اسے کول ڈاؤن کرنے کے لیے اس کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ حقیقت بہرحال جو بھی ہو، اس بات سے بھی تو انکار نہیں کیا جا سکتا نا کہ ماما نے ساری عمر ہمارے مستقبل کے لیے کوششیں کی، ہمارے لیے اپنی راتیں برباد کیں، اپنا وقت ہمیں دیا۔ یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے ہمیں پاپا سے دور کر دیا تھا، مگر خود سے تو جدا نہیں کیا نا۔ خود سے بھی جدا کر دیا تھا انہوں نے، ہمیں چھوڑ دیا تھا پاپا کے ساتھ۔ وہ ابل پڑا۔ عنید پھر بھی دھیمے لہجے میں کہے جا رہا تھا، پھر واپس اپنے پاس بھی تو بلا لیا تھا۔ اس کی وجہ خواہ کچھ بھی رہی ہو، ماما نے ہمیں اپنی ممتا، اپنا لمس تو دیا نا بھائی۔ کیا ہمارا اتنا فرض نہیں کہ ان کی زندگی بھر کی ریاضتوں کے صلے میں انہیں معاف کر دیں، درگزر کر جائیں، ان کی غلطیوں کو بھول جائیں، بیتے دنوں کے خسارے کو، اس نقصان کو، اس خلا کو جو پاپا کے نہ ہونے کی صورت میں ہم نے محسوس کیا؟ وہ بڑی آس سے پوچھ رہا تھا۔ ہرگز نہیں عنید، تمہیں نہیں معلوم کہ ماما کے باعث میرا کتنا نقصان ہوا ہے؟ اس نے بھڑک کر پوری شدت سے انکار کیا۔ نقصان تو میرا بھی ہوا ہے بھائی۔ نہیں عنید نہیں، تم نہیں جانتے ماما کے طرز عمل نے مجھے کن زنجیروں میں جکڑا ہے۔ میرا دل باندھ کر رکھ دیا گیا ہے ان کے باعث، اور میں ان کے جرم کی سزا بھگتنے کے لیے تنہا تڑپتا رہ گیا ہوں۔ اس نے دونوں ہاتھوں میں سر تھام لیا تھا، لہجے سے شدید اذیت کا احساس ہو رہا تھا۔ عنید سمجھ نہیں سکا کہ وہ درد کی کن وادیوں کے سفر پر گامزن ہے۔ اس کا دکھ آخر اتنا جان لیوا کیوں بن رہا تھا؟ لٹنے والے قافلے میں تو عنید بھی شامل تھا۔
پھر آخر ولید کی آنکھوں سے اذیت کے فسانے کیوں چھلک رہے تھے؟ اس کے رویوں اور لہجے میں کرچیوں کی چبھن اور نفرت کی شدت کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ ایسی نفرت جو بے بسی کو جنم دے، جو بے دست و پا کر کے اپنے زہر سے سارے جسم کو مفلوج کر دے، حتیٰ کہ دل کو بھی۔ میں آپ کے ساتھ ہوں ولی بھائی، آپ اکیلے نہیں ہیں۔ عنید کتنا حساس تھا، ولید کی آنکھیں نمی سے دھندلا گئیں۔ اپنے حصے کا بوجھ انسان خود اٹھاتا ہے عنید، تم نہیں سمجھ سکتے، نہ میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں، مگر یقین کرو میں ماما کو معاف کرنا تو درکنار، انہیں دیکھنے تک کا روادار نہیں۔ انہوں نے مجھ سے میرا مان اور اعتماد ہی نہیں، بہت سی محبتیں بھی چھینی ہیں۔ وہ شعلہ بار لہجے میں کہہ رہا تھا، اس کی آنکھوں میں کچھ کھو دینے کا ملال تھا۔ مگر ممتا تمام محبتوں سے افضل ہوتی ہے بھائی۔ ہاں ہوتی ہیں افضل، مگر صرف اس صورت میں جب وہ خود غرض اور خود پرست نہ ہو۔ مطلب پرستی کو محبت کے ساتھ میزان میں برابر نہیں تولا جا سکتا۔ وہ اپنے شکستہ اعصاب کو مزید سبوتاس ہونے سے بچانا چاہتا تھا، مگر اس میں سے اسے کامیابی نہیں ہو رہی تھی۔ آپ ایک بار مثبت انداز میں سوچ کر تو دیکھیے، اس انکشاف کے بعد بھی عنید کس قدر مضبوطی کا مظاہرہ کر رہا تھا، شاید اس لیے کہ اس کا نقصان بہرحال ولید سے کم تھا، جو اپنے دل اور اس کی خواہش سے لڑتے لڑتے تھکنے لگا تھا۔ نیور عنید، حقیقت کی ریت سے خود فریبی کا سونا چننا میرے بس کی بات نہیں۔ میں اپنی تھکن کا حساب ضرور چکتا کروں گا، یہ میرا فیصلہ ہے۔ فیصلہ سناتے ہوئے اس نے رک کر عنید کا چہرہ دیکھنے کی کوشش نہیں کی اور جھٹکے سے اٹھ کر لمبے لمبے ڈگ بھرتا لاؤنج سے باہر نکل گیا۔ بائک کی آواز سے عنید ہوش میں آیا، گویا ولید جا چکا تھا۔ تھکن اور حقیقتوں کی چبھن یکدم اس پر حاوی ہو گئی تو وہ ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر وہیں بیٹھ گیا۔ غانیہ، میرا کوئی فون تو نہیں آیا تھا؟ یونیورسٹی سے واپسی پر یہ سوال تو ساحرہ کا معمول بن گیا تھا۔ 3 دن سے چونکہ وہ کالج نہیں جا رہی تھی، لہٰذا استفسار بھی تو اس ہی سے ہوتا، نہیں تو؟ اس نے سر جھکا کر یوں نفی میں ہلایا جیسے یوں یہ بھی اس کا قصور ہو۔ ولید کا بھی نہیں؟ اب کے لہجے میں پہلے سے زیادہ شدت اور بے قراری تھی۔ ان کا بھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ اوکے۔ گہرا سانس بھر کر ساحرہ اپنے کمرے کی طرف چلی گئی تو اس نے سوالیہ نظریں مہر کے چہرے پر مرکوز کر دیں، جو کہ کالج سے واپسی کے بعد اس وقت کھانا کھا رہی تھی۔ مہر، مجھے ساحرہ آپ ہی کچھ پریشان لگتی ہیں۔ اس نے جاتی ہوئی ساحرہ کے چہرے پر پریشانی دیکھی تھی سو خدشے کا اظہار کر گئی۔ ظاہر ہے اتنے دن سے ولید بھائی نے فون جو نہیں کیا، نہ ہی گھر آئے ہیں، مہر نے اطمینان سے کہتے ہوئے پانی کا گلاس لبوں سے لگا لیا۔ تو اس میں کیا پریشانی کی بات ہے؟ مائی ڈیئر غانیہ اعجاز، یہ دراصل کرشمہ محبت ہے کہ بندہ بلا وجہ کے وسوسوں اور واہموں کا شکار ہونے لگتا ہے۔ ولید بھائی چونکہ کئی دن سے آپ ہی سے ملنے نہیں آئے، لہٰذا ان کا متفکر ہونا کوئی خاص تعجب خیز بھی نہیں۔ نیپکن سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے اسی سکون سے جواب آیا جو کہ مہر کا خاصا تھا۔ واٹ؟ تمہارا مطلب ہے کہ ولید بھائی اور ساحرہ آپی ایک دوسرے کو؟ حیرت کی شدت سے اس کا جملہ ادھورا رہ گیا۔ ولی بھائی کا تو کنفرم پتہ نہیں، البتہ آپی بہت سیریس لگتی ہیں۔ مہر سنجیدہ تھی، اور میرا خیال ہے کہ یہ بات تقریباً سبھی جانتے ہیں۔ آپی کا انداز اور ولی بھائی کا رویہ کوئی ڈھکا چھپا تو نہیں؟ یہ تو ہمارے گھر کا اوپن سیکرٹ ہے۔ بات کے اختتام پر وہ ذرا سا مسکرائی۔ ہو سکتا ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو۔ وہ ابھی بھی قدرے متعجب تھی۔ بائی دا وے، یہ تمہیں اس قدر افسوس کیوں ہوا؟ خیریت تو ہے؟ مہر کی شوخی کم از کم اسے تو بے موقع لگی اور حسب توقع وہ بھڑک اٹھی۔ بکواس مت کرو، میں سر توڑ دوں گی تمہارا۔ اس نے باقاعدہ آنکھیں نکالی۔ مگر اس میں حرجی کیا ہے؟ دھیمی مسکراہٹ سمیت مہر نے برتن سمیٹے۔ چپ کر جاؤ مہر، مجھے وحشت ہو رہی ہے۔ وہ ضد چھوڑ گئی۔ آخر کیوں؟ بمشکل اس نے چہرے پر سنجیدگی کا تاثر سجایا جبکہ آنکھیں متبسم تھیں۔ میں یہ سوچ رہی ہوں مہر کہ اگر یہ واقعی سچ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اس نے تمام تر سادگی اور معصومیت سے کہا۔ اس کی بات سمجھ کر گہری سانس مہر کے لبوں سے نکل گئی۔ سعدیہ مومانی تو کبھی بھی راضی نہیں ہوں گی۔ وہ تو ولی بھائی کو جانے کیسے یہاں آنے دیتی ہیں۔ اس نے اپنے خدشے کا اظہار کیا۔ یہی بات تو مجھے دہلاتی ہے غانیہ، میں آپ ہی کی شدت پسندی سے واقف ہوں۔ انہیں ناکامی اور شکست برداشت کرنے کی عادت نہیں۔ گو کہ ولی بھائی اور آپ ہی میں سوائے غصے کے کوئی قدر مشترک نہیں، مگر پھر بھی وہ ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ ایسے میں سعدیہ مومانی کا قطع تعلق ہوئے یہ سب کچھ افہام و تفہیم سے طے پا جانا بہت مشکل ہے۔ جانے کیا ہوگا؟ مہر بھی کچھ کم پریشان نہ تھی۔ غانیہ کو احساس ہوا کہ بظاہر اپنے آپ سے بھی بے نیاز حالات کا کس قدر گہرا مشاہدہ رکھتی ہے۔ پھر یہ معاملہ تو خالصتاً اس کی بہن کا تھا، وہ کیسے نامطرود ہوتی؟ اور شاید یہی بات تھی ممی پاپا کو بھی اپسٹ کرتی ہے۔ میں نے اکثر محسوس کیا ہے کہ جب بھی ولی بھائی یہاں آتے ہیں، دادا جان، پھپھی، ممی اور پاپا سب کو ایک دم پریشان ہو جاتے ہیں۔ مہر کا کہنا غلط نہیں تھا، خود اسے امی کے چہرے پر تفکر کا جال بچھا نظر آتا تھا۔ میرا خیال ہے یہ سب سعدیہ مومانی کے باعث خوفزدہ ہیں۔ اس نے تائیدی انداز میں سر ہلاتے ہوئے قیافہ لگایا۔ شاید مہر متفق تھی بھی اور نہیں بھی،
ویسے ایک بات ہے غانیہ، ولی بھائی یوں تو کافی سالوں سے ہمارے گھر آتے رہے ہیں، مگر جانے کیوں مجھے پچھلے کچھ مہینوں سے ایسا لگتا ہے جیسے وہ کچھ الجھے ہیں۔ کیا تم نے ایسا محسوس کیا ہے؟ اپنی بات کہہ کر استفہامیہ نظریں اس پر جمائیں۔ جی نہیں، مجھے ان کا پوسٹ مارٹم کرنے کی فرصت کبھی نہیں ملی، اور نہ ہی میرے اندر تمہاری طرح فرائڈ کی روح حلول کر گئی ہے کہ لوگوں کا نفسیاتی تجزیہ کرنا شروع کر دوں۔ اس نے فوراً ناک منہ چڑھا کر کہا تو سنجیدہ بیٹھی مہر کو بھی ہنسی آ گئی۔ اف وہ احمق لڑکی، آخر کو سائیکولوجی میرا سبجیکٹ ہے تو کچھ تو اثر ہوگا نا، اور اطلاعاً عرض ہے ہم اس میں لوگوں کی نفسیات پڑھتے ہیں، فرائڈ کی روح سے دوستیاں نہیں بگاڑتے، سمجھی؟ جی بالکل، وہ چڑھانے والے انداز میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ مجھے اب نیند آ رہی ہے، ساحرہ آپی تو شاید کھانے کے موڈ میں نہیں، سو میں تو چلی سونے۔ اس نے کسل مندی کا شاندار مظاہرہ کیا۔ شرم کرو، چھٹی لے کر گھر بیٹھی ہو اور سونے ایسے جا رہی ہو جیسے کالج سے تھک ہار کر آئی ہو۔ مہر کا شاید باتیں کرنے کا موڈ تھا، اسے یوں بھی دوپہر میں نیند نہیں آتی تھی، اکثر غانیہ کو گھسیٹ لیتی، مگر وہ بھی عادت سے مجبور تھی، اس کے کمرے میں ہی سو جاتی باتیں کرتے کرتے۔ تو میں نے کالج سے چھٹی امی کی وجہ سے کی تھی، اور آج سارا دن میں نے گھر میں کام کیا ہے، سمجھی آپ؟ تل ملا کر فوراً کہا۔ جی، وہ میں نے فرش دیکھ کر اندازہ لگا لیا تھا کہ آج پھر شامت اعمال آئی تھی۔ مسکراہٹ چھپا کر مہر نے یوں کہا کہ وہ خفیف سی ہو گئی۔ میں چلی جاؤں گی نا اس گھر سے، تب پتہ چلے گا، یاد کرو گی مجھے؟ اس نے منہ کھلایا کہ ہائے ہماری کس قدر اچھی جمعدارنی ہوا کرتی تھی، مسماتا غانیہ اعجاز۔ مہر نے درد بھری آنکھ کھینچ کر کہا تو وہ منہ کھلا کر پیر پٹکتی اپنے کمرے میں چلی آئی۔ امی کی طبیعت ہفتہ بھر سے ناساز تھی، لہٰذا اس نے 3 دن سے گھر میں قیام کر رکھا تھا۔ یوں بھی 3rd ایئر کا تو ابھی سیشن شروع ہی ہوا تھا، لہٰذا اسے اس قدر پرواہ بھی نہ تھی۔ امی بہرحال اب کافی ٹھیک تھیں، لہٰذا اگلے روز سے کالج جانے کا اس نے ارادہ باندھا اور سو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو ڈھلتے سورج کی نحیف کرنیں زرد آسمان کے کناروں کو بمشکل اپنے رنگ سے رنگتی دھیرے دھیرے نظروں سے اوجھل ہو رہی تھیں۔ او خدایا، آج کتنی دیر ہو گئی! اس نے بس بستر چھوڑ کر واش روم کا رخ کیا۔ کچن میں مومانی اور امی مصروف تھیں، وہ لاؤنج میں چلی آئی جہاں مہر ذکی سے الجھی ہوئی تھی۔ خیریت، کیا معاملہ ہے؟ وہ اس کے قریب ہی ڈھہ گئی۔ زیادہ دیر سونے سے قسمبندی ہو رہی تھی۔ محترم نے کل کے میچ کے پیچھے جرنل مکمل نہیں کیا اور پرسوں آخری تاریخ ہے داخل کرانے کی، سو اب میرے کان کھائے جا رہے ہیں۔ مہر نے جھٹ معاملہ گوش گزار کیا تو بنا دو نا جرنل، بیچارہ کتنی منت سے کہہ رہا ہے۔ اس نے فوراً سے پیشتر ذکی کی حمایت کی۔ تم چپ رہو، ایک صفحہ بھی نہیں لکھا موصوف نے، پورے 20 پریکٹیکلز ہیں وما ڈائیگرامز، اتنی ہمدرد ہو تو خود بنا دو اس کا جرنل۔ مہر بھبر گئی، بھنا کر نہ صرف اسے کھری کھری سنائی بلکہ ساتھ ہی پھنسا بھی دیا۔ اس کی شرارت اسے مہنگی پڑ گئی تھی، مگر میری ڈرائنگ اتنی اچھی نہیں، وہ کترائی۔ جان چھڑانی چاہیے، کوئی بات نہیں، میں اپنا جرنل مصوری کی نمائش میں نہیں رکھوں گا، لہٰذا تم فکر نہ کرو۔ ذکی نے جھٹ دانت نکالے اور اطمینان سے فرمایا، اور رائٹنگ بھی تو خراب ہے، اگلا بہانہ تراشا۔ مہر کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی۔ نیور مائنڈ، خطاطی کا مقابلہ ہرگز نہیں ہے، تم اسے مکمل کر دو، باقی کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ ذکی نے اسے ہاتھ سے نہ جانے دیا اور جرنل اسے تھما دیا۔ بہت فضول ہو تم، وہ جھنجھلا گئی۔ بس آپ کی ذرا نوازی ہے، وہ جھک کر کارنش بجا لایا۔ ہیلو۔ اسی لمحے ولید اندر داخل ہوا، نظر سیدھی جھکے ہوئے ذکی کے سامنے کھڑی بظاہر تیکھے تیور لیے متبسم غانیہ پر پڑی۔ ذکی اور مہر بیک وقت متوجہ ہوئے۔ وعلیکم، ہیلو، باجماعت جواب آیا۔ کیسے ہیں ولی بھائی؟ ذکی ہاتھ بڑھاتے ہوئے پرجوش لہجے میں احوال پرسی کرنے لگا۔ ٹھیک ہوں، مختصر جواب دے کر سنجیدگی سے ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ فریدوں کدھر ہے؟ اس کی دریافت کرنے پر مہر اور غانیہ بے ساختہ مسکرا دیں۔ ساحرہ آپی فریدوں بھائی کے ساتھ خالہ جان کے گھر گئی ہیں، غانیہ نے شگفتگی سے اس سادہ مگر ذومعنی انداز میں کہا کہ لمحے بھر کے لیے ولید سٹ پٹا سا گیا۔ کوئی جواب نہ سوچا، محض ترچھی اور گہری نظروں سے اس کے دیکھتا رہا۔ انداز اور تیور اتنے سنجیدہ تھے کہ وہ خفت محسوس کرنے لگی۔ ویسے مذاق تو کبھی رہا نہیں تھا، مگر اتنی جھجک بھی نہ تھی کہ کبھی باہم مخاطب بھی نہ ہوئے ہوں، مگر اب اس کا انداز خصوصاً اس کے لیے اتنی جھنجھلاہٹ لیے ہوتا تھا کہ وہ بے اختیار نادم ہو جاتی تھی۔ تو کیا ہوا فریدو بھائی؟ نہیں تو میں تو ہوں، آپ بیٹھیں ولی بھائی۔ ذکی نے ولید کی نظروں کا مرکز بنی لب کچلتی غانیہ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے کہا اور ولی کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ مہر نے گہری نظر سے دونوں کا جائزہ لیا اور چائے کے بہانے غانیہ کے پیچھے کچن میں چلی آئی۔ امی، چائے بنانی ہے، ولی بھائی آئے ہیں۔ اس نے اندر داخل ہوتے ہی چائے کا آرڈر پاس کر دیا۔ امی اور مومانی بیگم نے ایک دم گھور کر اسے دیکھا، جبکہ وہ ولی کی نظروں کی توجیہ میں الجھی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ اس میں حیرت والی کون سی بات ہے؟ مہر اس کے پیچھے ہی اندر آئی تھی۔ ماں اور پھوپھی کا رد عمل دیکھ کر سوال کیے بنا نہ رہ سکی۔ ہمیشہ ان کا انداز اسے تعجب میں ڈال دیتا تھا۔ ہمیں کب حیرت ہوئی، بس یوں ہی کئی دن بعد وہ آیا تو چونک گئے تھے ہم۔
मोमानी बेगम ने फौरन बेटी के सवाल पर जवाब दिया और उन्हें हदायतें देती बाहर निकल गईं। चलो भी अब चाय बनाओ। लो, तुम यहाँ गुम हो भई। महर बुड़बड़ाई आगे आई और उस पर नज़र पड़ते ही आंखों के आगे हाथ लहराया। क्या सोच रही हो? सवाल बिलाशुबा अपनायत से किया गया था, जवाब देना ज़रूरी हो गया। मेरी समझ में नहीं आता आखिर मैंने वली भाई का क्या बिगाड़ा है जो मुझसे इतना खार खाते हैं। दिल की बात जुबान पर आ ही गई। आखिर महर ज़रा की ज़रा संजीदा हुई, फिर यकदम शरारत से उसे देखने लगी। बहुत बुरा लगता है तुम्हें उनका अंदाज़। जुमैनी सवाल था। बिल्कुल, वो मुझे डिग्रेड कर देने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते, बिना लिहाज किए लिताड़ कर रख देते हैं। इसमें भला क्या लग सकता है? ये वो रहानसी होने लगी तो महर को शोखी हवा हो गई। छोड़ो यार, इनका तो अंदाज़ है, ये तुम दिल पर ना लिया करो। उसे समझाने के सिवा और वो क्या कर सकती थी? सिर्फ मेरे लिए है ये तौहीन आमेज़ अंदाज़ और तेवरियाँ, बाकी सबसे तो वो कितनी खुश अखलाक़ी से पेश आते हैं। वो तो बाकायदा खफा हो गई थी। हालांकि पहले तो मुझसे अच्छी तरह बात करते थे, पर जाने अब क्या हो गया है। खुद से गोया उलझ कर पूछा। हो सकता है वो अपने घर के किसी बात पर उलझे हुए हों। देखो ना, आज कितने दिनों बाद तो आए हैं और फिर आप ही भी नहीं मिली, यकीनन इसलिए अपसेट होंगे। और चूंकि सबसे पहले तुम मुखातिब हुई हो तो तुम पर गुस्से का इजहार कर बैठे, तुम इग्नोर कर दो। महर ने नरमी से उसे समझाया और चाय का पानी केतली में डालकर चूल्हे पर रख दिया। जवाब में खामोशी से लाउंज क्रॉस करके नानी जान के कमरे में आ गई। कई दिनों से कुर्ता सीने के लिए रखा था, सोचा वही सी ले। महर ने तो अब वलीद के जाने तक उसकी नाज बरादरियों में ही लगे रहना था। साहिरा आपा का हुक्म होता था और महर की ताबेदारियाँ। नाना जान कमरे में मौजूद कोई किताब पढ़ रहे थे और वो मुतबज़्ज़ब सी हो गई कि सिलाई यहीं बैठकर करे कि बाहर ले जाए। फिर यही सोचा कि नाना जान को डिस्टर्ब ना किया जाए, लिहाजा चुपचाप चाप पैदा किए बिना सिलाई मशीन उठाकर बाहर लाई और पिछले बरामदे में बिछे तख्त की तरफ जाना चाहती थी कि सामने से आते वलीद को देखकर ठटकी और उतराकर निकल जाना चाहा। भारी मशीन से वो झुकी जा रही थी। ये इस कदर भारी मशीन उठाने की क्या ज़रूरत थी? वो गैर मुतवक्को सर पर आकर बरसा था। वो गड़बड़ा गई। मशीन का वज़न काफ़ी था, कम अज़ कम इस धान पान सी लड़की के लिए तो उठाना मुश्किल ही था। वो दरअसल मुझे ज़रा सिलाई करना थी। बमुश्किल 2 कदम आगे बढ़ाए, मगर वो राह में हाइल था। जहाँ रखी थी वहीं सिलाई नहीं हो सकती थी तुम्हारी। उसके हाथ से एक झटके से मशीन लेते हुए बाकायदा डिपट कर कहा तो वो बुरी तरह चिढ़ गई। झुंझला कर उसे देखा, मगर साथ ही सुकून का सांस भी लिया कि हाथ वाकई बहुत थक गए थे। तो आप मुझे डांट क्यों रहे हैं? वो बिला इरादा कह गई। ना तो क्या शाबाश देनी चाहिए तुम्हें? वो मज़ीद गज़बनाक हुआ। मेरी समझ में नहीं आता कि आखिर आप मुझसे किस बात पर खफा हैं। मैंने क्या कसूर किया है जो आप मुझे अपने हतक आमेज़ रवैये से छलनी करते हैं? वो फट पड़ी थी। आवाज़ धीमी थी मगर लहजे में शिकवा और तहीर का इंतजाज था। वलीद उसके शिकवे पर जैसे जाग सा गया। गानिया की सहफामी भीगी नज़रें उसके चेहरे पर मरकूज़ थीं। निदामत की हल्की सी लहर उसके वजूद का हिसार कर गई। वाकई भला मैं इसे क्यों झिड़कता हूँ? इस सारे किस्से में इसका क्या कसूर है? ये तो जानती भी नहीं कि पापा ने उसे क्यों मुझसे मनसूख कर दिया था। इस वक्त जब हम शऊर की मंजिलों से बहुत दूर बचपन के दौर में अपने मासूम ख्वाबों के जजीरे में गुम रहते थे। काश पापा आपको मालूम होता कि आज आपका बेटा गानिया इजाज़ से नहीं साहिरा निसार से मोहब्बत करेगा तो शायद आपका फ़ैसला कुछ और होता। बोलिए ना, आखिर मुझसे क्या शिकायत है आपको? वो अपना सवाल दोहरा रही थी। वलीद ने एक मुस्तरबाना नज़र उस पर डाली तो मलाल से बोझल गहरी सांस लबों से निकल गई। जवाब दिए बगैर मशीन दाएं जानिब पड़े तख्त पर धरी और नाना जान के कमरे की तरफ बढ़ा आया। कमाल है, वो मुतअज्जब सी खड़ी रह गई। बड़ी हिम्मत करके तो आज सवाल किया था मगर उसने जवाब देना भी गवारा ना किया। महर ठीक कहती है, यकीनन ये किसी नफ्सियाती उलझन का शिकार है। इन्हें अपनी साइकोथेरेपी करानी चाहिए। वो सोचते हुए वापस आई तो इस वक्त तक फरीदू भाई और साहिरा आपी खाला जान के यहाँ से लौट आए थे। अस्सलाम वालेकुम फरीदू भाई। सलाम आपी। वो कंधे झटकती उनके पास चली आई। अम्मी और मोमानी बेगम उधर की खैर खैरियत दरियाफ्त करने में लगी हुई थीं कि साहिरा ने अपनी मतलाशी नज़रें इधर उधर दौड़ाकर उससे महर के बारे में दरियाफ्त किया। वो चाय बना रही है, वली भाई आए हुए हैं ना आज? उसने इतला फराहम की और साहिरा के चेहरे पर फैलती कौसे क़ज़ा को देखने लगी। कहाँ है? बेताबी से पूछा। नाना जान के कमरे में। उसका लहजा खुद ब खुद धीमा हो गया और इससे पहले कि वो मज़ीद उसके गालों पर उतरती धनक के रंग शुमार करती, साहिरा नाना जान के कमरे की जानिब बढ़ गई। हेलो बेबी, उधर क्या कर रही हो? इधर आओ। फरीदू भाई ने उसे पुकारा तो वो चौंकी और उनके बेबी कहने पर वो फ़ौरन नाक सिकोड़ गई। जवाबन वो कहका लगाकर हंसे तो वो अम्मी के पास आकर बैठ गई। रूठी रूठी गानिया को देखकर जाने क्यों फरीदू को हिज़ मिलता था। पहले उसे सताते फिर मनाते रहते। महर का अंदाज़ कतई संजीदा था। वो
रूठने और मनाने के फ़लसफ़े पर कम ही ईमान लाती थी, जबकि साहिरा उनसे महज 1 साल छोटी होने के बावजूद काफ़ी अलग थलग रहती थी और उसका अपना मिजाज था। लिहाजा फरीदों की गानिया से बहुत बनती थी और ख़ुद गानिया उन सब की शिकायतें करती और अपनी फरमाइशें पूरी करवाया करती थी। चूँकि वलीद से मुठभेड़ के बाद सिलाई का मूड भी नहीं रहा था, वो फरीदों भाई से बातों में मशगूल हो गई। महर ने किचन से उसे आवाज़ लगाई तो उसे उठना ही पड़ा और फिर उसके साथ काम करते वो किसी हद तक नॉर्मल भी हो गई, बल्कि उसे वलीद से होने वाली गुफ्तगू भी सुना डाली। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तुम्हें? महर मुतहिर हुई थी। नहीं, उसने कंधे उचकाए। तो इसका मतलब यह है कि वो वाकई अंदर से उलझे हुए हैं, लिहाजा तुम्हें चाहिए कि उन्हें माफ़ कर दो। महर ने पुरसोच अंदाज में कहा तो वो हंसने लगी। इसमें हंसने वाली क्या बात थी? महर उसके लबों पर खिलती मुस्कुराहट देखकर चिढ़ गई। बस यूं ही तुम्हें देखकर फ्राइड की याद ताज़ा हो गई। हंसते हुए उसने जुमला मुकम्मल किया ही था कि महर का करारा हाथ उसकी खैरियत दरियाफ्त कर गया। वलीद को रात के खाने तक बसदे इसरार रोक लिया गया, लिहाजा वो ज़की का जर्नल उठाकर लॉन में आ बैठी ताकि सुकून से काम मुकम्मल किया जा सके। वलीद, कहाँ से आ रहे हो? वो दादा जान के यहाँ से निकलकर यूं ही सड़कों पर बाइक दौड़ाता रात गए घर लौटा तो अपने कमरे की तरफ जाते हुए सादिया बेगम की आवाज़ पर कदम ठिठक गए, मगर मुड़कर ना देखा। तुमने सुना नहीं मैंने कुछ पूछा है तुमसे? उसके तौहीन आमीज़ अंदाज पर सादिया बेगम का लहजा गज़बनाक हो गया। जी फरमाइए। चारों नचार उसे पलटना पड़ा। लहजा अजनबियत से मुज़य्यन था। कहाँ रहते हो तुम सारा दिन? कितने ही दिन हो गए हैं तुमने ऑफिस तक आना छोड़ रखा है। आखिर तुम चाहते क्या हो? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारा? सादिया बेगम नपे तुले कदम उठाकर उसके मुकाबिला खड़ी हुई। लहजा इस बात का गुमास था कि वो आज उसकी बरहमी और घर से बेजारी की वजह जान लेना चाहती हैं। बोलो, जवाब दो। वलीद की उलझती और खोजती नज़रें खुद पर महसूस करके उन्होंने खामोशी को तोड़ा, जो कि उसके जवाब ना देने पर इन दोनों के दरमियान हाइल हो चुकी थी। सवाल बहुत हैं मामा, और जवाब दही इतनी आसान नहीं। उसका लहजा सुलग रहा था। सादिया बेगम उलझी हुई नज़रों से उसे देखने लगी। उसका अंदाज उन्हें चौंका गया था। तुम कहना क्या चाहते हो? मैं? वो पैंट की जेबों में हाथ डालकर इस सहजाइया अंदाज में हंस पड़ा। जो मैं कहना चाहता हूँ वो ना ही पूछें तो बेहतर है मामा। ये पंडोरा बॉक्स जितनी देर बंद रहे उतना ही अच्छा है। उसने लब भींचे। वलीद, मुझे तुम ठीक नहीं लगते। आखिर क्या हो गया है बेटा? उसकी आंखों के सुर्ख डोरे और लहजे की धुंधी सादिया बेगम की ममता को तड़पा गई। वो ज़्यादा देर नाराज़गी और खुफगी के खौल में बंद ना रह सकें। उसके शाने पर मोहब्बत और तशवीश से हाथ रखकर इस्तफसार किया। बहुत कुछ हो गया मामा, बहुत कुछ, मगर हमें पता अब चला है। उनके अंदाज पर वो सर झुका गया। गहरी सांस भरकर सोचा और जाने के लिए कदम बढ़ा दिया। फिर रुक कर सवालिया निशान सादिया बेगम को देखा। मैं ठीक हूँ मामा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जाइए, जाकर सो जाइए। ओके, इस वक्त तुम थके हुए हो, आराम करो, मगर कल हम साथ ऑफिस जाएंगे। तुम्हारा काम तुम्हारा मुंतज़िर है बेटा। उन्होंने गैर मुतवक्को तौर पर नरमी से कहा, मगर साथ ही हुक्म भी सुना दिया। सॉरी मामा, मैं ऑफिस ज्वाइन नहीं कर सकता। इससे पहले कि सादिया बेगम अपने कमरे की जानिब बढ़ती, वो कह उठा। सादिया बेगम हैरान रह गई। मगर क्यों? मेरे पास इस क्यों का जवाब नहीं। उसका लहजा यकदम उखड़ गया। वलीद, उन्होंने तंबीह से उसे पुकारा। जवान औलाद के साथ सख्ती भी नहीं की जा सकती, मगर नरमी रखने की उन्हें आदत भी नहीं थी। बमुश्किल खुद पर जब्त किया। वो तुम्हारा और उनैद का बिजनेस है, उसे तुम्हें ही संभालना है। उनैद तो खैर अभी छोटा है, मगर तुम तो ये जिम्मेदारी उठा सकते हो बेटा। ये सब कुछ हमारा नहीं मामा, फैज़ी अंकल का है, और आप बहैसियत बीवी उनकी हर शय की शराकतदार हैं। मगर हम, यानी मैं और उनैद, सिर्फ अपने पापा की प्रॉपर्टी के वारिस हैं। उसने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए इतने खुश्क और जताने वाले अंदाज में कहा कि सादिया बेगम का जहन खदशात की यूरिस से चकरा सा गया। चेहरा यकदम मुतग़य्यर हुआ। वलीद, तुम होश में तो हो? जानते हो क्या कह रहे हो मुझसे? सोफे की पुश्त पर हाथ का दबाव डालते हुए सादिया बेगम चंद कदम आगे बढ़ी। आंखों में जलाल और इश्ताल के शूले लपक रहे थे, मगर वलीद ने बेनियाजी से कंधे झटके। जी हाँ, अच्छी तरह जानता हूँ। वो बड़ा बेखौफ था। आज साहिरा और गानिया को देखकर उसके ज़हन दिल में ऐसी जंग छिड़ी थी कि वो हर शय तहस नहस करके रख देना चाह रहा था। अपनी मोहब्बत से दस्तबरदारी की वजह पापा की ख्वाहिश से ज़्यादा मामा की हवस मालूम होती थी उसे। ना उन्होंने यूं दादा जान का घर छोड़ा होता और ना वो मामा के साथ रहने की सजावार हुए होते। अपने हकीकी रिश्तों से दूर महरूमी का बनबास काटने पर मजबूर होते। तुम्हारे लहजे की झिझक किस तरह ख़त्म हुई है वलीद कि आज यूं मेरे सामने सर उठाए खड़े हो तुम? मैं तुम्हारी माँ हूँ, रिश्तों की अहमियत का भी पास नहीं रहा तुम्हें। वो काटदार लहजे में गोया हुई। बेटे का अंदाज उनकी शिकस्त का ऐलान था। वलीद की निडर आंखें झुकने को तैयार ना थीं और सादिया बेगम उस काया पलट पर गज़बनाक हो रही थीं। कसूर सारा सुसर के खाते में डालने की तो वो शुरू से आदी थी। आज उसका अमली सबूत भी मिल गया था।
رشتوں کی اہمیت کا پاس صرف میں نے ہی نہیں کھویا ماما، یہ تو کافی پرانا سلسلہ ہے، شاید آپ کو یاد ہو ہمارے حوالے سے کئی رشتے آپ کے بھی تھے۔ ولید زبان بند کرو اپنی۔ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے وہ شیرنی کی طرح غرائیں تھی، مگر وہ بولے گیا تھا۔ میری زبان بند کر کے حقیقت کا نیا باب بند نہیں ہو سکتا ماما، جو آپ کی ماضی کے سارے عکس چرائے ہمارے سامنے کھلا پڑا ہے۔ وہ بھی تند لہجے پر قابو نہ رکھ سکا، سرخ ہوتے چہرے اور کھولتے ہوئے لہو کی گردش اسے سخت بنا رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے ماما؟ انید ان کی تکرار سن کر اپنی خوابگاہ سے باہر نکل آیا۔ ان دونوں کو یوں مقابل اور مشتعل دیکھ اسے اندازہ ہو گیا کہ آج یقیناً ولید پھٹ پڑا ہے۔ بھائی پلیز آپ ریلیکس کریں اور ماما آپ اپنے کمرے میں جائیں، میں انہیں سمجھا لیتا ہوں۔ اس نے جلد از جلد دونوں کو ایک دوسرے کی نظروں سے دور کرنا چاہا تاکہ وقتی طور پر تنازع ختم کیا جا سکے۔ تم کیا سمجھاؤ گے اسے انید؟ جانتے ہو یہ کیا کہہ رہا ہے؟ میری عمر بھر کی ریاضتیں پل بھر بھلا کر اپنے اس باپ کے نام کا تانا دے رہا ہے مجھے، جس نے 2 سال مجھے تم لوگوں سے جدا رکھ کر اذیت کے صحرا میں آبلا پائی کی سزا دی تھی۔ آج وہی باپ اتنا اپنا ہو گیا جس نے اپنی زندگی میں کبھی پلٹ کر نہیں پوچھا تمہیں۔ وہ انید کو دیکھ کر مزید بکھر گئیں۔ غلط بات مت کریں ماما، ولید نے انہیں فوراً ٹوکا۔ آہنی لہجہ تیش لیے ہوئے تھا۔ بھائی فار گاڈ سیک آپ چپ کر جائیں۔ انید صورتحال سنبھالنے کی پوزیشن میں ہرگز نہ تھا، مگر پھر بھی بھرم قائم رکھنے کے لیے انہیں یوں برسرے پیکار چھوڑا نہیں جا سکتا تھا۔ نہیں نہیں، تم اسے مت روکو انید، دیکھوں تو یہ کہاں تک میرا دل چھلنی کرتا ہے۔ ساری زندگی کی قربانیوں اور سمجھوتوں کا اگر یہی حاصل ہے تو یوں ہی صحیح۔ وہ آنسو بہا رہی تھیں۔ ولید مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ ان کا جملہ اس کے لب سی گیا تھا۔ کیا کہتا کہ وہ ہر بات کے جواب میں اپنی اذیتوں کی داستان شروع کر دیتی تھیں۔ انید نے التجائیہ نظروں سے اسے دیکھ کر چپ رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے سعدیہ بیگم کے کندھوں پر اپنے مضبوط ہاتھ رکھے تو وہ اس کے شانے سے سر ٹکا کر رونے لگی۔ شٹ! ولید نے چند ثانیے انہیں دیکھا اور پھر پیر پٹکتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ ماما پلیز آپ چپ ہو جائیے، میں بھائی کو سمجھاؤں گا، وہ آج کل کچھ اپسٹ ہیں، شاید کچھ دنوں میں ٹھیک ہو جائیں گے۔ ماں کو دلاسا دینا اس کی مجبوری تھی، وگرنہ اس کے خیالات بھی ولید سے مختلف نہیں تھے۔ وہ بھی اپنی ماں کی غلطیوں کو جانتا تھا مگر خاموش تھا، شاید اس لیے کہ ایک کے بعد دوسرا اہم ترین رشتہ چھوڑنا اس کے بس کی بات نہیں تھی۔ میں پہلے ہی اسے منع کرتی تھی کہ نہ جاؤ، مہک لاج کر دیا نا ان لوگوں نے ولید کو میرے خلاف۔ میری زندگی بھر کی کمائی لوٹ لی انہوں نے۔ ان کا ذہن ہمیشہ ایک ہی سمت میں سوچنے کا عادی تھا۔ ایسی بات نہیں ہے ماما، وہ بے اختیار کہہ گیا۔ کیا مطلب؟ تم بھی انہیں فیور کر رہے ہو؟ سعدیہ بیگم نے جھٹکے سے سر اس کے شانے سے اٹھا کر اسے تحیر سے دیکھا۔ آنکھوں میں مزید کچھ کھو دینے کا تاثر تھا۔ انید دوہری اذیت سے تھکنے لگا، دھیرے سے سر نفی میں ہلا دیا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ نہیں تھا ماما، بہرحال آپ خود کو سنبھالیں، ہمیں بھائی کی غلطیوں کو تھوڑا بہت نظر انداز کرنا پڑے گا تاکہ جب ان کا غصہ ٹھنڈا پڑ جائے تو ان کی اصلاح بھی کی جا سکے۔ وہ انہیں سمجھا رہا تھا۔ سعدیہ بیگم نے چند ثانیے اس کے چہرے کی ٹٹولتی نظروں سے دیکھا اور جب انہیں اطمینان ہو گیا کہ وہ ان کے خلاف ولید کے ساتھ محض آرائی کے لیے تیار نہیں تو قدرے مطمئن ہو گئی۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی انید کہ اتنے سالوں بعد بھی مجھے وہی اذیت اٹھانی پڑے گی۔ جو جذبات کی شدت سے ان کی آواز بوجھل ہو گئی۔ سب ٹھیک ہو جائے گا ماما، آپ فکر مت کریں، انہیں تسلی دیتا وہ ان کے کمرے تک آ گیا۔ بیڈ پر انہیں لٹا کر لائٹ آف کی اور خاموشی سے باہر نکل آیا۔ سعدیہ بیگم اس سے مزید کچھ کہنا چاہتی تھیں مگر وہ خود کو بہت منتشر محسوس کر رہا تھا، اس لیے انہیں کچھ کہنے کا موقع نہ دیا۔ ولید کے کمرے کا دروازہ بند تھا جس سے پتہ چلتا تھا کہ وہ اس وقت کسی کی موجودگی برداشت کرنے پر راضی نہیں، ورنہ عام دنوں میں تو وہ شاید شاذ و نادر ہی اپنے کمرے میں ٹکتا تھا اور جب موجود ہوتا تو دروازہ اکثر ہی نیم وا رہتا تھا۔ جانے اس غیر اعلانیہ جنگ کا نتیجہ کس صورت میں سامنے آئے گا۔ جیت چاہے ولید بھائی کی ہو یا ماما کی، میرا نقصان دونوں صورتوں میں یقینی ہے۔ دکھ سے آہ بھرتے اس نے ایک لمحے کے لیے ولید کے کمرے کے باہر رکتے ہوئے سوچا اور پھر تھکے تھکے قدموں سے ٹیرس پر آ گیا۔ یہاں ٹھنڈی ہوا تپتی ہوئی سوچوں کو پیچھے دھکیلنے میں کس قدر معاون ثابت ہو رہی تھی۔ غانیہ میرے ساتھ ذرا 1 گھنٹے کے لیے مارکیٹ چلو گی؟ وہ نانا جان کے لیے چائے بنا رہی تھی کہ اسی لمحے ساحرہ نے اندر جھانک کر سوال کیا۔ انداز ہمیشہ کی طرح ایسا ہی تھا جیسے انکار کی گنجائش نہیں۔ کہاں جانا ہے؟ اس نے سہولت سے استفسار کیا تو وہ اندر آ گئی۔ گفٹ ایمپوریم، ایک گفٹ لینا ہے، خلاف توقع ساحرہ نے نرمی سے بتا دیا۔ زیادہ دیر نہیں لگے گی، تم اگر تیار ہو تو میں پھپھو سے پوچھ لوں، اس نے کھڑے کھڑے کہا تو وہ سر ہلا کر رہ گئی۔ پوچھنا تو ابس ہی تھا، کسی کے لیے گفٹ لینا ہے کیونکہ ساحرہ کو ذاتی معاملات میں دخل در معقولات قطعی پسند نہیں تھی، حتیٰ کہ مہر اور ذکی تک کے سوال وہ نظر انداز کر دیتی تھی۔ سوائے والدین اور فریدوں کے کسی کے سامنے جواب دہ ہونے کی اسے عادت نہیں تھی، یہ بھی بحالت مجبوری ہی تھا، وگرنہ وہ اپنے معاملات میں قدرے آزاد تھی۔
وہ نانا جان کے کمرے سے باہر نکلی تو سامنے سے ساحرہ امی کے ساتھ چلی آ رہی تھی۔ امی سے اجازت ملنی مشکل نہیں تھی، سو وہ دونوں کو ساتھ دیکھ کر اور ساحرہ کے کندھے سے جھولتے پرس کو دیکھتے ہوئے سمجھ گئی کہ اسے ساتھ جانا ہی پڑے گا۔ تم کپڑے تبدیل کرو گی یا یوں ہی ٹھیک ہے؟ امی نے قریب آ کر دریافت کیا۔ بس یوں ہی ٹھیک ہے، میں ویسے بھی قدرے تھکی ہوئی ہوں، اس نے کاہلی سے کہا تو امی نے اس بات میں سر ہلا دیا، ساتھ ہی 2-3 چیزوں کی لسٹ اسے تھما کر پیسے بھی دے دیے۔ کئی دنوں سے سوچ رہی تھی کہ جا کر یہ سامان لے آؤں گی، مگر فرصت ہی نہیں ملی، تم دیکھ بھال کر خرید لینا۔ ان کی بات پر وہ سر ہلاتے کمرے میں آ گئی، پرس نکال کر اس میں پیسے رکھے اور گرے چادر اوڑھ کر باہر آ گئی۔ اصل میں آج مہر کو میرے ساتھ جانا تھا، مگر شاید اس کا پریکٹیکل تھا جبھی لیٹ ہو گئی ہے، ساحرہ نے یلو کیب روکتے ہوئے کہا تو اس نے کہتے ہوئے نظریں سامنے رکتی یلو کیب پر جما دی۔ تاریک روڈ پر ہمیشہ کی طرح رش تھا، وہ نیند سے بے حال ہو رہی تھی، چنانچہ نظریں جھکائے ساحرہ کے پیچھے مطلوبہ دکان میں آ کر ایک طرف کھڑی ہو گئی۔ خوبصورت شو پیس اور دیگر تحائف کی تمام کیٹیگریز موجود تھیں۔ اس نے نیند کی خمار سے بوجھل نظریں ادھر ادھر بھٹکاتے ہوئے بالآخر ساحرہ کی طرف دیکھا، جو اس کے مشورے کے بغیر اپنی چوائس کی چیزیں دیکھ رہی تھی۔ کرسٹل کا بے حد نفیس شو پیس اس نے پسند کیا تھا، گفٹ کا سٹینڈرڈ بتا رہا تھا کہ کسی خاص شخصیت کے لیے پسند کیا گیا ہے۔ وہ حیران رہ گئی، قیمت بھی بہت زیادہ تھی، کم از کم اس کے لیے تو بہت ہی تھی، کیونکہ نانا جان جتنا خرچ اس کے ہاتھ میں دیتے تھے اس لحاظ سے تو وہ اس کے لیے قوت خرید بھی نہیں رکھتی تھی۔ جبکہ ساحرہ نے پرس سے ہزار کے 3 نوٹ نکال کر آرام سے کاؤنٹر پر رکھ کر پیمنٹ سلپ حاصل کر لی۔ اف ساحرہ آپی، کس قدر فضول خرچ ہیں، محض شیشے کے ذرا سے ٹکڑے پر اتنا خرچ کر دیا۔ وہ محض سوچ کر رہ گئی، اظہار کر کے اپنی شامت نہیں بلانی تھی۔ جبھی اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر چہرے پر پھیلے حیرانی اور تعصب کے تاثرات بمشکل صاف کیے، جو بے اختیار امڑ آئے تھے۔ گفٹ بہت خوبصورت ریپنگ میں تھا اور اس سے زیادہ حسین مسکراہٹ ساحرہ کے لبوں پر کھل رہی تھی۔ اس نے طائرانہ سی نظر گفٹ کارڈ پر ڈالی اور ولید کا نام پڑھ کر بے اختیار مسکرا دی۔ چلو میرا کام تو ہو گیا، اب تم پھپھو کی دی ہوئی لسٹ دیکھ کر فیصلہ کرو کہ پہلے کس طرف جانا ہے۔ بیگ میں بقیہ پیسے ڈالتے ساحرہ نے اطمینان سے کہا تو وہ ہونٹ بھینچ کر کچھ دیر اسے یوں ہی دیکھتی رہی، پھر دھیرے سے بولی، نہیں، یہاں ساری چیزیں بہت مہنگی ہوتی ہیں اور میرے پاس۔ جملہ ادھورا چھوڑ کر اسے دیکھا، جس کے چہرے پر اپنے لیے ترہم آمیز تاثرات دیکھ کر وہ خفت سے نظریں جھکا گئی۔ کوئی بات نہیں، مجھ سے لے لینا، احسان عظیم ہوا، ساتھ آنے کا معاوضہ تھا شاید۔ نہیں، میں امی سے بعد میں لے کر آ جاؤں گی۔ اس نے ہونٹ کاٹے، یہاں آ کر پیسے کی کمی کا احساس ہوا تھا۔ تو پھپھو کون سا اپنے پاس سے دیں گی، پاپا سے ہی لیں گی نا، تو تم مجھ سے لے لو، ایک ہی بات ہے۔ بے فکری سے چوئنگم چباتے ہوئے اس نے سامنے کھڑی غانیہ کے احساسات سے قطع نظر بڑی بے دردی سے کہا تو جہاں محرومی اور بے بسی نے اس کے دل میں سر اٹھایا، وہیں چہرے پر سرخی اور آنکھوں میں نمی آ گئی، گو کہ وہ کہہ سکتی تھی کہ ماموں بھی امی کے حصے کے سرمایہ کا منافع دیتے ہیں، کون سا احسان کرتے ہیں، مگر جانتی تھی کہ ساحرہ سے کچھ کہنا عبث تھا۔ اپنی ذات کے نشے میں گم، اپنی ہستی کے ذام میں ہمیشہ ایسی باتیں کرتی تھی، بظاہر نارمل انداز ہوتا مگر مخاطب کو اندر تک کاٹ کے رکھ دیتا۔ چلو آؤ، اس سوچ میں غرق دیکھ کر ساحرہ نے اس کا ہاتھ تھاما اور باہر نکل آئی۔ نیند تو ساحرہ کی باتوں سے کب کی اڑ چکی تھی، وہ بجھل دل لیے اس کے ساتھ مختلف دکانوں پر اپنی مطلوبہ چیزوں کی خریداری کر کے جب روڈ پر آئی تو یلو کیب کی تلاش میں نظریں دوڑانے لگی۔ ارے وہ دیکھو، ولید اپنے کسی دوست کے ساتھ ہے شاید۔ جانے ساحرہ کی آنکھوں میں دوربین فٹ تھی کہ اتنی دور کھڑے ولید کو اس نے پہچان لیا تھا۔ محبت واقعی بڑی زور آور ہوتی ہے، جسمانی صلاحیتوں میں بھی خاطر خواہ اضافہ کرنے پر قدرت رکھتی ہے۔ وہ آج ماننے پر مجبور ہو گئی تھی۔ یہ شاید ان کی نگاہوں کی تپش کا اعجاز تھا یا پھر دل کو راہ والے مقولے کا عمل دخل کہ ولید نے بھی انہیں دیکھ لیا اور پہلی فرصت میں وہ ان کے پاس چلا آیا تھا۔ دوست ساتھ نہیں تھا، شاید اسے فارغ کر دیا گیا تھا۔ ساحرہ نے گفٹ اس کے قریب آنے سے پہلے ہی بیگ میں منتقل کر دیا تھا۔ ارے تم یہاں کہاں، کچھ خریدنے آئے ہو؟ ساحرہ نے بےتابی سے سوال کیا تھا۔ نہیں، گھر چونکہ نزدیک ہے اس لیے اپنے دوست کے ساتھ یوں ہی چلا آیا تھا، وہ اکتائے ہوئے انداز میں کندھے اچکاتے ہوئے بولا۔ غانیہ اس کا تھکا تھکا لہجہ محسوس کیے بنا نہ رہ سکی، جبکہ ساحرہ حسب سابق اسی جوش میں کہہ رہی تھی، چلو اب مل گئے ہو تو آؤ کہیں چل کر کافی پیتے ہیں۔ بڑے انداز سے آفر کی۔ اوکے، مگر ہوگی میری طرف سے، اس نے فوراً کہا تو ساحرہ دل آویز انداز میں ہنس پڑی۔ جانتی ہوں بابا کہ تم بڑے امیر ہو، مگر آج کی کافی میری طرف سے۔ وہ دونوں اس کو بلائے اپنی بحث میں الجھے ہوئے تھے، جبکہ وہ شام کے سائے اترتے دیکھ جلد از جلد گھر جانے کی فکر میں تھی۔ امی کی عادت سے واقف تھی، وہ اس کے گھر سے نکلتے ہی گھڑیاں شمار کرنا شروع کر دیتی تھیں۔ ابو کے انتقال کے بعد سے بہت حساس ہو گئی تھی وہ۔ چلو غانیہ، کہاں گم ہو؟ ساحرہ کی آواز نے اسے چونکایا تو وہ سست قدموں سے ان کے پیچھے چلی آئی۔
काफ़ी बहस के बाद साहिरा इन दोनों को बर्गर टाइमर ले आई और फिर ऑर्डर करके वो लोग नीचे चले आए। यहाँ बैठने का इंतज़ाम था। वलीद ने तकल्लुफ़न और रस्मन अम्मी के मुतालिक उससे पूछा और फिर साहिरा और वो बातों में यूं गर्क हुए कि इन दोनों को एक जानिब खामोश बैठी गानिया की मौजूदगी का एहसास भी ना रहा और ख़ुद अपने वजूद को मनवाने के लिए उसने भी कोई काविश नहीं की, बल्कि सामने रखे पिज़्ज़ा और बर्गर के छुए बगैर वापसी का इंतज़ार करने लगी। खुदा खुदा करके 1 घंटे बाद वो दोनों जागे तो बिल पे करने पर झगड़ने लगे। उफ़ो भाई, आज मुझे पेमेंट करने दो, तुमसे तो तुम्हारी बर्थडे पर बड़ी लंबी ट्रीट लेनी है। साहिरा के कहने पर जहाँ वलीद ने चौंक कर कंधे उचकाए, वहीं वो भी गिफ्ट की वजह जानकर उनके पीछे चली आई। क्योंकि करीब ही घर था, लिहाजा ज़रा देर में ही वो गाड़ी ले आया। उन्हें ड्रॉप करने की ऑफ़र की थी, जो दोनों ने वक्त के पेश नज़र फ़ौरन कबूल कर ली। बड़े अफसोस की बात है वलीद, तुमने हमें झूठे मुँह अपने घर आने की ऑफ़र नहीं की। फ्रंट डोर खोलकर बैठते हुए साहिरा ने कहा तो वो चौंक गई। क्या साहिरा, आप ही जानती ही नहीं कि सादिया मोमानी तो हमारी शक्लों से भी बेजार हैं? उसने सोचा, आज काफ़ी देर हो गई है, लिहाजा फिर कभी सही। घर पर सब तुम्हारे लिए परेशान हो रहे होंगे। वलीद ने कदरे इत्मीनान से जवाब दिया तो वो लाजवाब होकर हंस पड़ी। वो बात बना गया था। वो घर पहुँचे तो अम्मी उसे बरामदे में ही टहलती मिल गई थी। वलीद और साहिरा सलाम करके अंदर चले गए तो वो इन दोनों के पीछे से उस कदमों से अंदर आती गानिया को देखकर पुरसुकून हो गई। सॉरी अम्मी, साहिरा आपी और वलीद भाई की वजह से बहुत देर हो गई। हमने तो बहुत जल्द शॉपिंग कर ली थी, मगर फिर वलीद भाई मिल गए। वो उन्हें देखते ही शुरू हो गई। अच्छा ठीक है, और तुम ज़्यादा वलीद भाई मत करो, अम्मी ने जल्दी से दबे दबे लहजे में कहा तो वो यूं चौंकी जैसे शौक लगा हो। उनका लहजा तफक्कुर आमेज़ भी था और तहकुम भरा भी। क्या मतलब? आंखें पिटपिटाईं। हर बात का मतलब पूछने मत बैठ जाया करो। ज़रूरी नहीं कि हर हुक्म पर क्यों, क्या और कैसे कहा जाए, समझी? और अब अंदर आ जाओ, बाबा जान कब से तुम्हें पूछ रहे हैं। उन्होंने डांटते हुए कहा तो वो उलझी हुई नज़रों से उन्हें अंदर जाता देखती रही। फिर बिलाकर कुछ ना समझते हुए शाने उचकाए और अंदर चली आई। सब सामान अपने कमरे में लाकर पटखा और फिर नाना जान को सलाम करने उनके पास आ गई, जो वलीद से फिर उनैद के मुतल्लिक दरियाफ्त कर रहे थे। उनैद ठीक है दादा जान, मैं उसे कभी लाऊंगा आपसे मिलवाने। उनके सवाल पर उसने नज़रें चुराते हुए बात बनाई तो दादा जान गानिया की तरफ मुतवज्जो हुई। सलाम नाना जान, वो उनके सोफे के बाजू पर बैठते हुए बोली, आपने मुझे बुलाया था? वालेकुम सलाम, जीती रहो। उसके झुके सर पर शफकत से हाथ फेरा। हाँ, मैं सोकर उठा तो तुम्हें पास नहीं पाकर उदास हो गया। बहुत देर कर दी तुमने, जानती भी हो कि तुम्हारे बगैर चाय पीने की आदत नहीं मुझे। उन्होंने मोहब्बत से कहा तो वह तफाखुर से मुस्कुराई और जवाबन कुछ कहने के बजाय वलीद की तरफ देखा, जिसके बाइस देर हुई थी। वो बड़े अजनबी और रश्क भरी नज़रों से उसे देख रहा था। चलो जाओ, अब अच्छी सी चाय बना कर लाओ, मैंने अब तक तुम्हारे इंतज़ार में नहीं पी। और हाँ, वलीद के लिए भी लाना। उसे मोहब्बत से हुक्म सुनाया तो वो ताबेदारी से उठ खड़ी हुई। यूं भी वलीद की मौजूदगी उसे भारी लग रही थी। कहाँ तो पिछले 2 घंटे से वो उसकी मौजूदगी को यकसर नज़रअंदाज किए हुए था और कहाँ अब गहरी नज़रों से उसके वजूद को महसूस करके उसे नर्वस किए दे रहा था। वो फ़ौरन तामील हुक्म के लिए बाहर निकली, मगर इस वक्त तक साहिरा ट्रॉली धकेलती इधर ही आ रही थी। उसने गहरी सांस भरी और मरे मरे कदमों से वापस कमरे की तरफ चली आई। बहुत अजीज़ है मुझे गानिया, अंदर से नाना जान की आवाज़ आ रही थी। अल्लाह जाने उसके नसीब में क्या लिखा है। उनके लहजे के ज़ीरो बम से अजीब आज़र्दगी और मायूसी छलक रही थी। वो मुतफिक्र हो गई। क्या मतलब दादा जान, आप उसके लिए परेशान क्यों हैं? वलीद का सवालिया लहजा हस्बे तवक्को उलझा हुआ था। वो हमदन गोश थी। बस बाज़ लम्हाती फैसले किसी की ज़िंदगी का रोग बन जाते हैं और मैं डरता हूँ कि गई सातों में अंजाम दिए जाने वाले अमल किसी ज़्यादती का सबब ना बन जाएं। उनका शिकस्ता लहजा कुछ कांपता हुआ था। वो बेअख्तियार अंदर आई, साथ ही साहिरा भी थी। वलीद और नाना जान ने बैक वक्त उसे देखा और चुप हो गए। उनके चेहरे पर गंभीर तासुर था, जबकि वलीद उलझन आमेज़ नज़रों से उसे उंगलियां चटखाते हुए देख रहा था। लीजिए दादा जान, आज मेरे हाथ की चाय पीकर देखें, लुत्फ़ ना आए तो। साहिरा निसार नाम नहीं, साहिरा अपने मखसूस पुरजोश लहजे में कहती। चाय बनाने लगी तो नाना जान के चेहरे पर पहले से ज़्यादा तफक्कुरात फैल गए। आंखों में सोच की परछाई लिए हुए उन्होंने बारी बारी उन तीनों को देखा और जाने क्या सोचकर थके थके अंदाज में पलकें मूंद लीं। वो भी अपना कप उठाकर महर के पास चली आई। नाना जान के जुमले और अम्मी की डांट भरे फिक्रे ने उसे अचंभे में डाल दिया था। जाने उन दोनों की गुफ्तगू में कोई रब्त भी था कि नहीं। अलबत्ता वो उलझ ज़रूर गई थी। अम्मी जाने कब की सो गई थीं, जबकि उसकी आंखों से नींद हनूज दूर थी। वलीद का अंदाज, उसका लहजा और निगाहें अलग कोई कहानी सुनाती थीं। उस पर मुस्ताद नाना जान और अम्मी का रवैया उसके जहन को चुभ रहा था। यकीनन इन तमाम बातों का कोई ना कोई महरक था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी।
بستر پر کروٹیں بدل بدل کر جب وہ تھکنے لگی تو کمرے سے باہر آ گئی۔ نانا جان کے اسٹڈی روم کی لائٹ جل رہی تھی۔ وہ بنا آہٹ قدم اٹھاتی دروازے تک آئی اور بہت آہستگی سے لاک گھما کر اندر جھانکا۔ نانا جان اپنی مخصوص الماری سے جانے کون کون سے کاغذات نکال کر میز پر پھیلائے بیٹھے تھے۔ یہ الماری اس نے ہمیشہ بند دیکھی تھی، چابی تالے کبھی نظر نہیں آئے۔ امی ہمیشہ اسے اور تمام بچوں کو اس سے دور رہنے کی تاکید کرتی رہتی تھیں۔ جب تک وہ لوگ چھوٹے تھے تو اتنی سختی نہ کی جاتی، مگر جب وہ اسکول جانے لگے اور پڑھنے لکھنے کے قابل ہوئے تو وہ الماری ان سب کے لیے شجر ممنوعہ بنا دی گئی۔ اسے تو خیر کبھی تجسس نہیں ہوتا تھا، البتہ کبھی کبھار ذکی ضرور اسے کھولنے کی کوشش کرتا۔ اس کے خیال میں وہ الماری ایک طلسم کدا تھی جس میں جانے کہ اسے بے حد خواہش تھی۔ پھر دھیرے دھیرے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ بھی اپنی مصروفیتوں میں گم ہو کر بچپن کی یہ مسٹری الماری بھولتا گیا۔ جانے اس کے دل میں کیا ہی سوچا، یوں ہی ذرا نانا جان کے عقب سے جا کر تو دیکھے، آخر وہ اس الماری سے کون سے خزانے کا نقشہ نکال کر دیکھ رہے ہیں۔ خیال ایک لمحے کے لیے اس کے ذہن میں آیا اور وہ بنا سوچے سمجھے چپلیں باہر اتار کر قالین پر مزید دبے دبے قدموں سے چلتی نانا جان کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ سوچا انہیں چونکا دے گی، مسکراتے ہوئے انہیں دیکھا۔ وہ اس وقت اتنے محو تھے کہ اس کی موجودگی کا احساس تک نہ ہوا۔ اسی انہماک سے کاغذات الٹ پلٹ کر دیکھ رہے تھے کہ اس کی نظر بھی ان کے ہاتھوں میں تھمے اس نکاح نامے پر جمیں گی جسے نانا جان کے آنسو بھگو رہے تھے۔ آنکھیں ساخت رہ گئیں۔ نکاح نامہ نانا جان کے ہاتھوں میں کانپ رہا تھا۔ میرے خدا، اپنے نام کے ساتھ ولید کا نام دیکھ کر تو جیسے رگوں میں دوڑتا خون یکلخت تھم سا گیا تھا۔ ہونٹوں پر سختی سے دایاں ہاتھ رکھ کر منہ سے نکلنے والی چیخ روکتے ہوئے وہ بے ساختہ پیچھے ہٹی اور دیوار سے جا لگی۔ دل ذرا رک کر یوں دھڑکنے لگا جیسے ابھی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا۔ نہیں، یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ آنکھوں دیکھی تحریر پر اسے اعتبار نہیں آ رہا تھا، بے یقینی حد سے سوا تھی۔ بے اختیار آنسو رخسار بھگونے لگے، مگر ساحرہ آپی اور ولید بھا سوچیں خود بخود رک گئیں۔ یا خدایا، وہ بمشکل آنسو صاف کر کے جس طرح آئی تھی اسی طرح اسٹڈی سے باہر نکلی اور نڈھال ہو کر پاس پڑے صوفے پر ڈھہ گئی۔ گھٹنوں میں چہرہ چھپا کر سسکیاں روکنے کی حد درجے کوشش کی، مگر اندر گھٹن اس شدت سے بڑھی تھی کہ اشکوں کا ساون بھی اسے کم نہیں کر پا رہا تھا۔ میں اور ولید، مگر یہ سب کیسے؟ آنسو کسی طور تھم نہیں رہے تھے اور وہ سوچوں کے تلاطم سے نبرد آزما تھی۔ حقیقت کا انکشاف اس قدر اچانک اور غیر متوقع تھا کہ سارے جسم کی جان ہی نکل گئی تھی۔ جانے کتنی دیر وہ یوں ہی روتی رہی اور پھر وہ مشکل اپنے بکھرے ہوئے وجود کو سمیٹا اور کمرے میں آ گئی۔ امی اسی طرح سو رہی تھیں، ان کے چہرے پر تفکر کے سائے اب بھی سرسرا رہے تھے۔ آج اسے گھر کے تمام بڑوں کی پریشانی کی وجہ سمجھ میں آئی تھی، جو ولید کو دیکھتے ہی ان کے چہروں پر چھا جاتی تھی۔ مہر کا تجزیہ کس قدر ٹھیک تھا، مگر وہ دونوں اس کا باعث سعدیہ مومانی مہک لاج کے مکینوں کے اختلاف کو سمجھتی تھیں، لیکن اصل حقیقت تو اسے آج معلوم ہوئی تھی۔ ولید کے لیے اس کے دل میں کبھی ایسی کوئی بات نہیں رہی تھی، مگر آج نکاح نامے کو دیکھ کر اندرون دل بہت شدید طوفان آیا تھا۔ وہ اپنی کیفیت خود سمجھنے سے قاصر تھی۔ آیا کہ اسے دکھ سے رونا آیا تھا یا ولید کی توجہ کسی اور طرف مرتکز ہونے کے خیال نے اسے رلا دیا تھا؟ کچھ بھی تھا، اس کا دل بری طرح دہل رہا تھا۔ وسوسوں اور خدشوں نے اسے بے قرار کر دیا۔ یہ سب کیسے ہوا اور کیوں ہوا کی الجھن اپنی جگہ تھی۔ سوچتے سوچتے اب کیا ہوگا کا سوال اس کی ساری توجہ کھینچ گیا۔ یہ سوال سب سے اہم تھا۔ ولید اور ساحرہ آپی تو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، پھر میرا کیا ہوگا؟ او خدایا، یہ درد کیوں لکھ دیا تو نے ہم سب کی قسمت میں؟ ماضی میں کیا گیا یہ فیصلہ تو 3 زندگیوں کا امتحان بن جائے گا۔ میں کیا کروں؟ میرے مالک، میں کیا کروں؟ تکیے پر سر پٹک کر وہ بری طرح رو دی۔ رہ رہ کر اسے ولید کا رویہ یاد آ رہا تھا، اس کا تنفر گریز اور تحقیر آمیز سلوک۔ پکار پکار کر اس کی ناپسندیدہ ہونے کا اعلان کرتا تھا، مگر وہ ادراک نہیں رکھتی تھی، جانتی نہیں تھی کہ اس کا رویہ کسی قصے کی تمہید ہے۔ تو اس کا مطلب ہے ولید ہمارے درمیان موجود رشتے سے واقف ہیں۔ اگر ایسا ہے تو ان کو ساحرہ آپی کی جانب غیر معمولی جھکاؤ میرے مستقبل کی اکھڑتی بنیادوں کا آغاز ہے، ان کے انکار کا واضح ثبوت۔ ہاں، کیسی قسمت ہے میری کہ شعور کی منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی میرے مستقبل کی باغ ڈور ایسے شخص کے ہاتھوں میں تھما دی جسے میری ذات سے ذرا برابر دلچسپی نہیں ہے۔ آنکھیں رو رو کر مترم ہو رہی تھیں، ذہن الگ سن ہو رہا تھا۔ انکشاف اس قدر سنگین نوعیت کا تھا کہ اسے اتنے آرام سے قبول کرنا ناممکن تھا۔ میں اگر چاہوں بھی نہ کہ بزرگوں کے فیصلے پر سر جھکا دوں تو کیا ولید اس رشتے کو قبول کر لیں گے؟ ساحرہ آپی میرے حق میں دستبردار ہو جائیں گی؟ ہرگز نہیں۔ پھر اگر مان بھی لیا جائے کہ ولید اس نکاح کے بندھن کو قبول کر لیں گے تو بھی اس بات کی کیا ضمانت ہے کہ میرے لیے ان کے دل کے بند دروازے واہ ہو جائیں گے؟
مجبوری کا سادہ محبت کی ضمانت نہیں بن سکتا۔ نمکین پانی تکیے کو بھگوئے جا رہا تھا۔ اسے نانا جان کے خدشے اور اندیشے یاد آنے لگے۔ میں ڈرتا ہوں گئی ساتوں میں انجام دیے جانے والے عمل کسی زیادتی کا سبب نہ بن جائیں۔ زیادتی تو ہو گئی نانا جان۔ انگلی کے پروں سے آنسو صاف کرتے ہوئے اس نے آہ بھر کر سوچا۔ غانیہ اٹھو یار، آج کالج کی چھٹی کرنی ہے کیا؟ مہر ایک ہاتھ میں چائے کا مگ تھامے اور ایک ہاتھ میں جیم لگا سلائس لیے کھاتے ہوئے اندر آئی تو اسے سرتا پیر چادر اوڑھے سوتا پایا۔ امی کتنی مرتبہ آوازیں دے کر جا چکی تھیں مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ تمام رات روتے رہنے کے بعد جانے کب ذہن نے لامتناہی سوچوں سے تھک کر نیند کی آغوش میں پناہ لی تھی۔ وہ بے خبر نڈھال پڑی تھی۔ اٹھو بھائی، نہیں تو آج چائے سے منہ دھلوا دوں گی تمہارا۔ اس کی آواز پر کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تو وہ جارحانہ لہجے میں کہی گئی، لیکن دوسری جانب ہنوز خاموشی تھی۔ مہر آگے بڑھائی۔ غانیہ وہ اسے مسلسل ایک ہی پوزیشن میں لیٹا دیکھ کر تشویش زدہ ہو گئی، ورنہ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا کہ مہر اسے جگانے آتی تو وہ ہر آواز پر کروٹ بدل لیتی تھی، جاگ جاتی، مگر بستر چھوڑنے میں اتنی دیر ضرور لگاتی کہ مجبوراً مہر کو اس کا یونیفارم استری کرنا پڑتا۔ کبھی کبھی تو گھر کے کونے کونے سے کتابیں اور رجسٹر تک جمع کرنا پڑتے تھے، مگر آج وہ یوں سو رہی تھی جیسے کسی آواز پر اس کی آنکھ کھلی ہی نہ ہو۔ غانیہ، مہر نے دہل کر اس کے چہرے پر سے چادر کھینچ لی۔ چہرے پر آنسوؤں کے نشانات بڑے واضح تھے، رنگت سرخی لیے ہوئے تھی۔ مہر نے اس کی نبض تھامی تو ہاتھ جلتا ہوا محسوس ہوا تھا، جیسے انگارہ تھام لیا تھا۔ مائی گاڈ، اسے تو ٹیمپریچر ہو گیا ہے۔ اس کی چادر ٹھیک کر کے وہ بجلت باہر کی طرف لپکی۔ امی، مومانی اور نانا جان مہر کی اطلاع پر متفکر اور متوحش اس کے پاس چلے آئے۔ بخار سے وہ بری طرح جھلس رہی تھی۔ اسے کیا ہو گیا میرے مالک؟ امی اسے نیم بے ہوش دیکھ کر بے اختیار ہو گئیں۔ پلیز پھوپھی، آپ پریشان نہ ہوں، میں فریدوں بھائی کو بلاتی ہوں، مہر نے انہیں تسلی دی۔ میرا خیال ہے ڈاکٹر کو بلوا لیتے ہیں۔ مومانی نے فون سٹینڈ کی طرف بڑھ گئیں۔ بابا جان، اسے کیا ہو گیا ہے؟ کل رات تک تو بالکل ٹھیک تھی، چند گھنٹوں میں برسوں کی بیمار لگ رہی ہے۔ آنسو خود بخود بہہ نکلے۔ اولاد عورت کی سب سے بڑی کمزوری ہوتی ہے، ٹھیک ہو جائے گی، دھیرج رکھو۔ نانا جان نے اپنی پریشانی چھپاتے ہوئے دھیرے سے ان کا سر تھپکا تو وہ آنسو رکنے لگیں۔ مہر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں لے آئی تھی۔ فریدوں کے ڈاکٹر لانے تک تمام تدبیریں آزمائی گئیں مگر اس نے آنکھیں کھول کر نہ دیں۔ امی کی حالت تو ناگفتہ بات تھی۔ مومانی بیگم اور نانا جان انہیں ڈھارس دے رہے تھے۔ ماموں جان فریدوں کی تاخیر سے پریشان ہو کر خود گاڑی نکال کر لے گئے تھے۔ راستے میں ہی فریدوں اپنی فیملی ڈاکٹر اظفر کے ساتھ مل گئے۔ یہ ٹھیک ہے، ایسی کوئی پریشانی والی بات نہیں، اسے چیک کر کے اظفر صاحب نے پروفیشنل انداز میں کہا۔ بس ذرا بخار زیادہ ہے، لہٰذا اس کے لیے میں نے انجیکشن لگا دیا ہے، آپ پلیز فکر نہ کریں۔ امی کی پریشانی دیدنی تھی سو انہیں مطمئن کرنا لازمی تھا۔ مگر اسے اتنا بخار کیسے ہو گیا ڈاکٹر صاحب؟ رات تک تو یہ بالکل ٹھیک تھی، میرے پاس سوئی تھی، مگر اب اس قدر زرد ہو رہی ہے۔ وہ پریشانی کی آخری حد پر تھیں۔ بیوہ ماں کی محبت اکلوتی اولاد سے شاید اس قدر شدید ہوتی ہے، گو کہ ماں تو ماں ہی ہوتی ہے، مگر تنہا زندگی کے مصائب کا سامنا کرنے والی ماں کے لیے اپنی اولاد ہی جینے کا واحد سہارا ہوتی ہے۔ کوئی بات نہیں محترمہ، بچے تو یوں ہی بیمار ہوتے اور صحت مند ہوتے رہتے ہیں، آج کل کا موسم ہی ایسا ہو رہا ہے۔ ماشاءاللہ تندرست بچی ہے، چند دنوں میں کور کر جائے گی، آپ اس قدر مطرود نہ ہوں۔ تیماردار کا ذہنی اور جسمانی طور پر ٹھیک ہونا بے حد ضروری ہوتا ہے۔ میڈیکل باکس بند کر کے وہ ذرا مسکرا دیے۔ ہیلو بھائی، اندر داخل ہوتے انید نے با آواز بلند کہا تو وہ سامنے کھلی ڈائری بند کر کے فوراً اس کی طرف پلٹا۔ ہیلو، کیسے ہو؟ زبردستی مسکراہٹ لبوں پر سجائی۔ بڑا رسمی انداز ہوتا جا رہا ہے آپ کا۔ بائی دا وے، مجھ سے بھی کوئی شکایت ہے کیا؟ وہ ہنستا ہوا اس کے قریب رائٹنگ ٹیبل پر آ بیٹھا اور جھک کر استفہامی نظروں سے اسے دیکھا۔ تمہیں یہ شک کیوں گزرا یار؟ اس نے مسکرا کر سر کرسی کی بیک سے لگا دیا۔ آپ کے رویے کی وجہ سے انید سنجیدہ ہو گیا۔ ولید کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ چند ثانیے لب بھینجے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستگی سے سر جھٹک کر انید کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مضبوطی سے جمایا۔ یہ بات نہیں انید، میں آج کل خود سے لڑ رہا ہوں، شاید اسی لیے دوسروں سے بھی الجھ جاتا ہوں، وہ اعتراف کر رہا تھا۔ مگر خود سے لڑنے کی وجہ؟ اس نے دیکھا انید سب کچھ جان لینے کے لیے بے چین تھا، اور ایسا صرف فطری تجسس کی بنا پر نہیں تھا، وہ دل سے اس کی پریشانی شیئر کرنا چاہتا تھا۔ کوئی ایک نہیں، اس نے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنساتے ہوئے سرسری انداز اپنایا۔ بابا کا فیصلہ ناقابل قبول ہے یا ناقابل برداشت؟ واٹ؟ وہ جھٹکا کھا کر سیدھا ہوا۔ انید کا انداز بڑا سادہ تھا، کوئی دھماکہ خیز خبر سنانے والا تاثر چہرے کا احاطہ نہیں کر رہا تھا، بلکہ وہ بڑے عام سے لہجے میں پوچھ رہا تھا، تم نے پاپا کی ڈائری پڑھی تھی؟ حیرت سے وہ شاکڈ ہو رہا تھا، کیونکہ اس سے تو وہ ڈائری اس نے گناہوں کی طرح چھپا کر رکھی ہوئی تھی۔ کافی دن ہوئے، مگر میں آپ کی طرح ہر چیز کو خود پر طاری کر لینے کا عادی نہیں۔ وہ ہنوز نارمل تھا، سادگی سے بولتے ہوئے نظریں جھکا لیں۔
اس کا سیف کھولنے کی جرت تو بہرحال اس نے کی تھی. کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ چراغ پاں ہونے لگا. کیا میرا اس سے پڑھ لینا حق نہیں بنتا تھا بھائی؟ سنجیدہ اور نپا تلا جملہ تھا. وہ لاجواب ہو گیا. بہرحال جہاں تک میرا خیال ہے آپ غانیہ کی وجہ سے پریشان ہیں. غالباً ساحرہ باجی سے اٹیچمنٹ. وہ جھجک کر چپ ہو گیا. اس نے ڈائری میں پڑھا تھا سب کچھ، سو یہی اخذ کر سکا. اس کے ہاتھ کے نیچے دبی براؤن ڈائری کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس نے سر جھکا کر مجرمانہ انداز میں کہا. ساحرہ کا ذکر وقتاً فوقتاً وہ کرتا رہا تھا، اس لیے عنید اسے غائبانہ متعارف تھا. وہ پرسوچ نظروں سے اسے دیکھتا چپ بیٹھا رہا. آپ مجھ سے بھی شیئر نہیں کریں گے تو کس سے کہیں گے دل کی بات؟ کیا آپ مجھے اس لائق بھی نہیں سمجھتے؟ اس کی آنکھوں میں گلا تھا. ولید بے چین ہو گیا. فار ہیون سیک عنید، بے اعتبار نہ ہوا کرو. تمہیں اس لیے میں کچھ نہیں بتاتا کہ تم پریشان ہوگے، اور آپ کو مطرود دیکھ کر تو جیسے میں بڑا مطمئن رہتا ہوں. اس نے بڑا بے ساختہ منہ پھلایا. اوکے بھائی، اب جو خیال دل و دماغ میں آئے گا سب سے پہلے تمہیں بتایا کروں گا. اس نے ہار مانی. وہ تو خیر آپ کی آنکھوں سے چھلکنے لگتا ہے. آپ اپنے اندر کی گھٹن، خوشی اور فرسٹریشن کبھی چھپا نہیں پائے بھائی. اگر کوئی ذرا سا بھی غور کرے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ آپ کن وادیوں کا سفر کر رہے ہیں. عنید کا رواں تبصرہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا. وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے کہ میں کھلی ہوئی ایک سچائی مجھے جاننے والے جانتے ہیں. میں کھلی ہوئی ایک سچائی مجھے جاننے والے جانتے ہیں. میں نے کن لوگوں سے نفرت کی اور کن لوگوں کو پیار دیا. کہہ کر وہ یوں ہی زور سے ہنس پڑا. بہرحال آپ بتائیے کہ کیا کریں گے؟ پاپا کی خواہش کا احترام یا اپنے دل کی تمناؤں کا؟ سوال کڑا تھا اور وہ متبذر سا نظر آنے لگا. پتہ نہیں عنید، میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. دادا جان کے گھر میں تقریباً سب میرا ساحرہ سے بے تکلف ہونا کچھ ٹھیک نہیں سمجھتے. میں نے اکثر پھپھو بیگم، دادا جان اور چچا کو متفکر دیکھا ہے. وہ الجھا سا بتا رہا تھا. اور غانیہ، اس کا رویہ کیسا ہے؟ وہ سوچ میں پڑ گیا. وہ تو شاید اس بات سے واقف ہی نہیں. بڑے نارمل انداز میں ملتی ہے، بالکل مہر کی طرح. کبھی کبھی ساحرہ کے حوالے سے ایک آدھ فکرہ بھی شوخی سے کہہ دیتی ہے. مگر پھپھو کو دیکھ کر میں آزردگی میں گھرنے لگتا ہوں. وہ بے دم سا ہو کر دوبارہ سر کرسی کی بیک سے ٹکا گیا. کیا آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کا غیر جانبداری سے چناؤ نہیں کر سکتے؟ جب ایسا کرتا ہوں تو صرف ساحرہ کا سراپا آنکھوں میں آ کر رک جاتا ہے، مگر اگلے ہی لمحے پاپا کی خواہش ہر منظر دھندلانے لگتی ہے. وہ سخت تذبذب کا شکار تھا اور نئی شبیہ غانیہ کی بن جاتی ہے. عنید وجلت بولا. نہیں یار، یہی تو نہیں ہوتا. میں کبھی کبھی بالکل منتشر ہونے لگتا ہوں عنید. اس نے تھکے تھکے سے انداز میں کہا. تو عنید چند ثانیے چپ رہا اور پھر کچھ سوچ کر بولا. ایک بات کہوں بھائی، زندہ انسان اور ان کی خواہشیں میرے نزدیک بہرحال مقدم ہیں. پلیز آپ یہ مت سمجھیے گا کہ میں پاپا کے خواب نظر انداز کر رہا ہوں. اس کی بات پر چونک کر ولید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ وہ اسے اشارے سے روک کر کہنے لگا. مگر آپ کی خوشی ہر چیز، ہر خواب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ آپ غانیہ کو نہیں چاہتے. اور اگر پاپا کی خواہش کے پیش نظر آپ نے اسے اپنا لیا تو بھی اسے وہ حیثیت نہیں دے سکیں گے جو کہ اس کی ہے. لہٰذا 3 زندگیوں کو اذیت کے صحرا سے بچانے کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ وہی کیجیے جو آپ کو خود اپنے سامنے، دنیا کے سامنے جواب دہ ہونے سے بچائے. وہ ٹھوس لہجے میں بولتا چلا گیا. ولید نے گہری نظروں سے اسے دیکھا. اور اس سے 2 سال چھوٹا تھا وہ، مگر سوچ کس قدر پختہ تھی. اعتماد سے اس کی آنکھوں میں جھانکتا وہ اپنی بات کا تاثر تلاش کر رہا تھا. اگر غانیہ بھی آپ میں انٹرسٹڈ ہوتی تو پھر شاید فیصلہ مشکل ہوتا، مگر اب تو کوئی مسئلہ نہیں. آپ چاہیں تو ہم دونوں مل کر دادا جان سے اس مسئلے پر بات کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے وہ مرحوم بیٹے کی خواہش پر 3 زندگیوں کو قربان کرنا ہرگز نہیں چاہیں گے. ولید چپ رہا تو وہ پھر کہنے لگا. مگر عنید، اتنا اندازہ تو ان سب کو بھی ہے، پھر بھی ان کا رویہ اس قدر شدت لیے ہوئے کیوں ہے؟ کبھی کبھی تو مجھے اس سارے قصے کا پس منظر کچھ اور نظر آنے لگتا ہے. بات یقیناً کچھ اور ہے عنید، ورنہ دادا جان کے لیے ساحرہ بھی غانیہ سے کم نہیں. ایک نواسی ہے تو دوسری پوتی. مگر بات شاید یہ نہیں ہے. وہ گہری سوچ سے لبریز لہجے میں بتا رہا تھا. عنید نے بھی تائیدی انداز میں سر ہلایا. آپ نے کچھ معلوم کرنے کی کوشش نہیں کی؟ کئی بار دادا جان سے اشارے کنایوں میں بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ پریشان ہو جاتے ہیں. عجیب طرح کا خوف ان کے چہرے پر آ ٹھہرتا ہے، جیسے کچھ بتانا چاہتے ہوں مگر ہمارے فیصلوں کے ڈر سے چپ ہو جانے پر مجبور ہیں. وہ بے بسی سے سر ہلاتے ہوئے بولا تو عنید نے ہمدردی سے اسے دیکھا. کچھ لوگوں کے لیے رشتے ہمیشہ آزمائش بنے رہتے ہیں. ولید کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا. ہمیشہ فیضی انکل کو باپ کے ناطے سے قبول کرنا اس کے لیے مسئلہ بنا رہا. ماما نے چونکہ بچپن سے انہیں مہک لاج سے دور کر رکھا تھا، سو حقیقی رشتوں کا قرب ان کے لیے ہمیشہ ناقابل حصول رہا. مگر یہ سب بھی محض چند سال کی بات تھی. جب اس نے کالج میں ایڈمیشن لیا تو وہاں ساحرہ سے ملاقات ہوئی اور جلدی انہوں نے ایک دوسرے سے باہم رشتے کی شناسائی حاصل کر لی.
साहिरा के तो पहले ही वो महकलाज के मकीनों से दोबारा मिल सका था और यूं ये सिलसिला चल निकला। इब्तिदा में तो वो हकीकी रिश्तों की खातिर वहाँ जाया करता था, मगर जल्द ही यह एहसास किसी और जज्बे में ढल गया। साहिरा उसके ख्वाबों पर काबिज हुई तो उसने सारी महरूमियों का अजाला उसे ही समझ लिया। कहते हैं कि इश्क को मुश्क छुपाए नहीं छुपते। वो तो यूं भी खुली किताब की मानित था। सो जल्दी महकलाज में सबको उसकी आंखों में मचलते ख्वाब नज़र आ गए। खुद साहिरा इस सफ़र में उसकी शरीक थी और अभी उन्होंने बहुत साफ लफ्ज़ों में एक दूसरे से इजहार भी नहीं किया था कि पापा की डायरी उसके ख्वाबों का घरौंदा बहा ले गई। आप दादा जान को इत्मीनान में लेने की कोशिश करें भाई, मसले इस तरह हल नहीं होते। मामा से कशीदगी की सबसे बड़ी वजह भी यही है कि आप खुद बहुत अपसेट हैं। उनैद ने उसे सीधा रास्ता दिखाया। नहीं उनैद, ये गलत है। मेरी मामा से इख्लाफात सिर्फ इस वजह से नहीं है कि उन्होंने हमें सगे रिश्तों से दूर कर दिया, बल्कि इसलिए है कि उनका मुतम्मा नज़र सिर्फ और सिर्फ पैसा है। वो सख्त लहजे में कह उठा। ओके ओके, उनैद ने हाथ उठाकर उसे ठंडा किया। इस मसले पर हम किसी और दिन बहस करेंगे। फ़िलहाल तो मैं आपको ये बताने आया था कि सुबह महकलाज से आपका फ़ोन आया था। शाम को बुलाया है आपको, शायद कोई पार्टी वगैरह है आज। वो हैरान हुआ। तुमने पूछा नहीं? नहीं, फ़ोन करने वाली मोहतरमा ने बताना पसंद नहीं किया। वो धीरे से मुस्कुराया। तुम चलोगे? नहीं, मैं बिल मुलायम मेहमान की हैसियत से तो खुदा के यहाँ भी ना जाऊँ। उनैद मुस्कुराता शोख नज़रों से उसे देखता कमरे से निकल गया, मगर वलीद के लिए सोचों के कई दार पा कर गया। उनैद की बातों से उसके जहन में पड़ी कई गिरहें खुली थी। एकदम उसे साहिरा का ख्याल आया। आज उसे महकलाज गए पूरे 15 दिन हो रहे थे। यकीनन वही फ़ोन पर होगी। उनैद की हंसी से उसने यही अखज़ किया और फिर घड़ी पर नज़र डालकर उठ गया। जाने के लिए अपना बेहतरीन सूट निकाला और गुनगुनाते हुए वॉशरूम का रुख किया। हैप्पी बर्थडे टू यू। वो महकलाज में दाखिल हुआ तो सुनकर पहले चौंका और फिर मुस्कुरा दिया। साहिरा की आवाज़ सबसे नुमायां थी, गोया कि उसे याद था और आज का सारा इंतज़ाम भी उसने कर रखा था। वो कि कल रात उनैद ने उसे विश भी किया था, मगर सुबह तक दोनों भूल चुके थे। वो तो डायरी की गुत्थियां सुलझाने में महव था, जबकि उनैद को शायद अंदाज़ा था। वो खुशदिली से मुस्कुरा हटें बिखेरता इन सब के पास चला गया। हेलो कज़न्स एंड थैंक यू। मेज़ लॉन पर ही सारी रिफ़्रेशमेंट सजी हुई थी। बहुत मुबारक हो वली भाई। अब ज़रा जल्दी से बताइए कि कितने साल हो गए आपको इस दुनिया में तशरीफ़ लाए हुए। ज़की ने सबसे पहले अपना गिफ्ट उसे पकड़ाते हुए शोखी से सवाल किया। भाई ये तो कॉन्फिडेंशियल है। वो भरपूर अंदाज में मुस्कुराते हुए कुर्सी पर बैठ गया। ज़की फजूल बातें ना करो तुम तो वलीद के काटो। साहिरा ने ज़की को डिपट कर उसके हाथ में छुरी थमाई। अरे इसकी क्या ज़रूरत थी? वो खफीफ सा हो गया। साहिरा ने इंतहाई बेतकल्लुफ़ी से उसका हाथ पकड़ा था। फरीदों और ज़की की मौजूदगी के ख्याल से वलीद थोड़ा झिझक गया, जबकि वो हनूज़ मगन थी। अब तो केक आ गया है, काट डालो जल्दी से, फरीदू ने मुस्कुराकर कहा तो वो आहिस्तगी से केक पर छुरी चला गया। सबने मिलकर शोर मचा दिया था। दादा जान वगैरह भी बाहर आ गए थे और उसे दुआएं और गिफ्ट देकर दोबारा अंदर चले गए थे। फिर फरीदों और साहिरा ने भी उसे गिफ्ट दिए थे। साहिरा से बातें करते हुए यूं ही उसकी नज़र गानिया पर पड़ी। सादा से गुलाबी जोड़े में मलबूस वो कुछ मुजम्मल सी लग रही थी। आंखों के गिर्द हल्के काफ़ी गहरे हो रहे थे, साथ ही रंगत भी जर्द पड़ गई थी। एक नज़र में ही उसे एहसास हो गया कि वो बीमार है। तुमने मुझे तो कोई गिफ्ट दिया ही नहीं, ना मुबारकबाद देने की जहमत की। गानिया क्या बात है, तुम्हें खुशी नहीं हुई? कुछ उनैद की बातों का असर था और कुछ साहिरा की कंपनी का एजाज़ कि वो आज उससे नरम लहजे में बिला इरादा कह गया। जी। अपने नाखूनों से खेलती वो इस कदर मुनहमिक थी सोचों में कि चौंक गई। सुजाब और खिफ्त बैक वक्त चेहरे का रंग सुर्ख कर गए। आई एम सॉरी, मैं आपका गिफ्ट खरीद नहीं सकी। नजरें झुकाकर बमुश्किल कहा कि जाने क्यों उसे देखकर दिल में खलिश और आंखों की तपिश बढ़ गई थी। दरअसल वली भाई गानिया 15 दिन से बुरी तरह बीमार थी। बुखार ने ऐसा पीछा लिया कि अब तक उतरा नहीं है। इस वक्त भी उसे हल्का हल्का टेम्परेचर हो रहा था, मगर मैं इसे ज़बरदस्ती बाहर ले आई, बस इसलिए ये गिफ्ट नहीं ले सकी। महर हमायत को फ़ौरन आगे बढ़ी। खैर गिफ्ट की तो ऐसी कोई बात नहीं, मगर विश तो किया जा सकता था। वो सरसरी सा अंदाज अपनाते हुए बोला, ओह सॉरी, मुझे ख्याल नहीं रहा। यूं भी इससे फ़र्क कौन सा पड़ता है। ना चाहते हुए भी जाने कैसे उसकी ज़ुबान से फिसल पड़ा। वलीद ने कदरे चौंक कर उसे देखा। उसका लहजा तंजिया नहीं था, मगर ऐसा ज़रूर था जो उसे खटक गया। फ़र्क पड़ता है भाई, ज़रूर पड़ता है। आखिर को तुम भी तो उनकी कज़न हो, इकलौती फूफी ज़ात। ज़की ने दखल दर माकूलात करते हुए मुस्कुराहट बिखेरी। हाँ सिर्फ कज़न। वो इस्तेहज़ाइया अंदाज में बुड़बुड़ाती उठ खड़ी हुई। अंदर जाने का कसद था। महर और वलीद ने बैक वक्त अचेबे से उसे देखा। खुद में उलझी उलझी होंठ काटते हुए बुड़बुड़ाती वो बहुत पुसमुर्दा सी लग रही थी। कहाँ चली? अरे अभी तो साहिरा आपी ने वलीद भाई की जेब खाली कराने का प्रोग्राम बनाया है। ज़की उसे अंदर की जानिब कदम बढ़ाते देखकर बोल पड़ा, जबकि महर और वलीद उसकी कैफियत नोट कर रहे थे। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं अब आराम करूंगी। यकदम वो उकताहट का शिकार होने लगी थी।
कम ऑन यार, ये आराम वाराम बाद में कर लेना। साहिरा उसी लम्हे वहाँ चली आई। नहीं आपी, मेरे जाने की ऐसी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं, आप जाइए। कोई और वक्त होता तो वहाँ साहिरा के दोस्ताना अंदाज पर फूले ना समाती, मगर इस लम्हे दिल इतना भर आया था कि बिला इरादा ही वो सख्त लहजे में जता गई। आप पर बिलखुसूस जोर दिया और मज़ीद कुछ कहे सुने बगैर तेज़ कदमों से चलती अंदर बढ़ गई। उसका अंदाज आज हर एक को मुतअज्जब कर रहा था। साहिरा भी मुतहिर रह गई। बीमारी तो खैर अक्सर चलती रही थी, मगर इस बार तो गानिया के अंदर ज़बरदस्त तब्दीलियां देखने में आई थीं। वो न सिर्फ पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, बल्कि बोलना चालना भी तर्क कर रखा था। हंसी मजाक की तो नौबत ही नहीं आती थी। वो ज़्यादातर चुपचाप अपने कमरे में बंद रहने लगी थी। सब उसे बीमारी का असर समझ रहे थे, मगर आज उसका रवैया गैर मामूलीपन लिए हुए था। मेरा ख्याल है कि मुस्तकिल बीमारी से गानिया चिड़चिड़ी हो गई है। बहरहाल आप माइंड मत कीजिएगा वली भाई। महर ने सबसे पहले खुद को बोलने पर आमादा किया। मखसूस दफाई अंदाज था उसका। वलीद बज़ाहिर मुस्कुराकर शाने उचका गया, मगर गानिया के लहजे में बोलती नार साई उसके अंदर उतर गई थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो पापा की ख्वाहिश जान गई हूँ। यकदम उसे ख्याल आया, मगर नहीं, ऐसा भला किस तरह हो सकता है? अगर ऐसा होता तो वो यकीनन स्टैंड लेती। शायद मेरे साहब का रवैये से नाराज़ है। बहरहाल उसकी बीमारी भी एक वजह हो सकती है। खुद सोचकर खुद को ही बहलाते। वो बज़ाहिर फरीदों से बातों में मशगूल था। साहिरा उसके साथ थी, जबकि महर गानिया के पास और ज़की अपने दोस्तों की तरफ निकल गया था। रात का डिनर वलीद के ज़िम्मे था। बाबा जान, रिश्ता बहुत अच्छा है। मुझे यकीन है कि साहिरा नुमान के साथ खुश रहेगी। सबाहत बेगम के साथ बैठी नईमा बेगम अपने भतीजे के दिफा में बड़े ज़ोर शोर से बोली। उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि साहिरा का रिश्ता उनके भाई के घर हो। मैं जानता हूँ नईमा बेटा, मगर वो कुछ ठटके, फिर लफ्ज़ों को तरतीब देकर बोलने का आगाज़ किया। तुम सब लोग एक बात नज़रअंदाज कर रहे हो। साहिरा मेरे सामने पली बड़ी है और मैं महसूस करता हूँ कि वलीद और वो, मगर बाबा जान वलीद का निकाह तो गानिया से हो चुका है। निसार साहब ने बजलत बाप की बात काट दी। ये बात तो सिर्फ हम लोग जानते हैं ना, बच्चे तो नहीं जानते। बाबा जान की बात पर सबाहत बेगम होंठ काटने लगी। इकलौती बेटी का मुस्तकबिल दाव पर लग रहा था। तो ये बात अब बता दें उन्हें बाबा जान, वलीद और गानिया अब अकल शऊर वाले हैं। इन्हें पता चल जाना चाहिए कि उनकी किस्मत का फैसला बहुत पहले हो चुका है। इस तरह साहिरा का मसला खुद ब खुद हल हो जाएगा। नईमा बेगम ने संजीदगी से कहा। नईमा ठीक कह रही हैं बाबा जान। वाकई अब उन्हें इस हकीकत से लाए इल्म नहीं रखना चाहिए, बल्कि ये तो बहुत पहले ही उन्हें बता देना चाहिए था। इस वक्त जब उनके जहन कच्ची मिट्टी की तरह फैसले की इस नमी को खुद में जज्ब कर लेने के लिए ज़्यादा मौजू थे। निसार साहब की बात 100% दुरुस्त थी, लेकिन अब वलीद का रवैया मुझे उलझा रहा है। निसार, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि मैं उसे किस तरह बताऊं कि गानिया उसकी मनकुआ है और उसे अब रुखसत करने का वक्त आ गया है। बाबा जान बुरी तरह उलझे हुए थे। आपने पहले भी भाईजान के दोस्त शेख साहब के तुफैल उनकी डायरी उस तक पहुंचाई थी। इसी तरह अब निकाहनामा उसे भिजवा दें। मुझे यकीन है कि मामला इस तरह निबट जाएगा। निसार साहब ने मशवरा दिया। वो सब मैंने इसलिए किया कि बाप की मोहब्बत धीरे धीरे इस फैसले पर राज़ी करेगी, मगर अब भी ऐसा लगता है कि वो अपनी ख्वाहिश से दस्तबरदार होने पर राज़ी नहीं। उसके रवैये से उन्होंने जो कुछ अखज़ किया बिला कमो का कह गए। सबाहत बेगम बेख्तियार आंचल में चेहरा छुपाकर रो पड़ी। प्लीज़ सबाहत, तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। निसार साहब ने बहन के सर पर हाथ रखते हुए नरमी से कहा। तसल्ली देने के अलावा वो कर भी क्या सकते थे। कैसे सब ठीक होगा भाईजान, मैं तो इंतज़ार करते करते थकने लगी हूँ। वकार भाई मरहूम का फैसला कहीं मेरी जीती जागती बेटी का मुस्तकबिल बर्बाद ना कर दे। सबाहत बेगम आंसुओं के दरमियान कह रही थीं। बाबा जान, बेटी के दुख पर आप दीदा हो गए। कितना समझाया था उन्होंने वकार को बचपन में ऐसे फैसले ना करो, मगर वो अपनी सेहत और सादिया बेगम के तेवरों से सख्त खौफजदा थे। अपनी औलाद को हकीकी रिश्तों से दूर नहीं रहने देना चाहते थे। इसलिए इन दिनों जब सादिया बेगम ने बच्चों के लिए केस दायर किया, उन्होंने बेवा बहन की बेटी से वलीद का निकाह कर दिया, जिसका खुमियाजा उन्हें आज भुगतना पड़ रहा था। सादिया बच्चे लेकर मुल्क ही छोड़ गईं और यूं बाबा जान वलीद को इस हकीकत से बाखबर ना कर सके। और जब कई साल बाद वो सब वापस आए तो साहिरा और वलीद के दिल मिल चुके थे। एक तवील अरसा सबाहत बेगम ने इस धड़के में गुजारा कि जाने वलीद का पता चलता भी है कि नहीं, मगर जबकि वो मिल गया था तो इस नई सूरत हाल ने उन्हें मायूस करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। साहिरा घर की लड़की थी, ऐसे में ये मामला किसी तरह सिमटता कि उनकी सोच इस हद तक परवाज भी नहीं कर पा रही थी। इसी तरह रोने से भी तो मसला हल नहीं होगा। आपा, आप खुद को संभालें, हम कोई ना कोई रास्ता निकालते हैं। मेरा ख्याल तो ये है बाबा जान कि साहिरा की शादी कर देते हैं। वो हमारी औलाद है, हमारा हुक्म उसे मानना ही पड़ेगा और यूं वलीद भी हकीकत जान लेगा। नईमा बेगम का ख्याल गलत नहीं था। तो गोया तुम जबर करोगी, बाबा जान ने बुझी बुझी सी मुस्कुराहट समेत कहा।
اس کے علاوہ چارہ بھی کیا ہے بابا جان؟ یہ تو طے ہے نا کہ ساحرہ کی شادی ولید سے نہیں ہو سکتی، کہیں اور ہی ہوگی، لہٰذا مجھے اور نعیمہ کو نعمان اس لحاظ سے بالکل ٹھیک لگتا ہے، بس آپ بتائیے کہ میں ہاں کروں کہ نہیں؟ نثار صاحب نے صاف گوئی سے کہا تو بابا جان نے بلاخر انہیں ہاں کہنے کی اجازت دے دی۔ گیٹ کے سامنے والے لان میں سیڑھیوں پر بیٹھی وہ جانے کس ادھیڑ بن میں تھی کہ ولید کے قدموں کی آہٹ بھی نہ سن سکی۔ بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، مسٹرڈ سوٹ پر بلیک شال لیے گھٹنوں پر سر ٹکائے وہ خود میں اس وقت گم رہی جب تک کہ ولید نے پہلی سیڑھی پر قدم نہیں رکھ دیا۔ کھوئی نظریں جوگرز پر جا ٹھہریں۔ ہیلو، اس کے چونک کر سر اٹھانے پر وہ قدرے مسکرا کر بولا ہیلو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی، آنکھوں میں بے یقینی اتری ہوئی تھی، شاید اسی کی سوچ رہی تھی جبھی اس کی عام تہیر میں ڈال گئی۔ اب کیسی ہو تم؟ غانیہ کو نظر چرا کر جانے کا پڑ تولتا دیکھ اس نے یوں ہی کہہ دیا۔ اب وہ جیسے سوچ میں پڑ گئی، پتہ نہیں خود فراموشی اور خود کلامی کا سا انداز تھا۔ ولید الجھ گیا اس کے جواب پر۔ آر یو آل رائٹ غانیہ؟ اس کا لہجہ جیسے جگا گیا۔ جی، گھبرا کر چہرے پر ہاتھ پھیرا۔ میں ٹھیک ہوں، وہ سٹ پٹا رہی تھی۔ دادا جان کہاں ہے؟ چند ثانیے اسے کھوجتی نظروں سے دیکھنے کے بعد بلاخر اس نے گہری سانس بھر کر شانے جھٹکے اور پوچھ لیا۔ اسٹڈی میں ہے شاید۔ وہ اس کے سوال پر حیرت سے اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ کیا ہوا؟ تم اس قدر حیران کیوں ہوئی؟ اس کے انداز پر ولید کے لبوں کو مسکراہٹ نے چھو لیا۔ بس یوں ہی، وہ دراصل ساحرہ آپی گھر پر نہیں ہے۔ جانے وہ یہی کہنا چاہ رہی تھی کہ کچھ اور۔ ولید کو واضح طور پر سخت الجھی ہوئی لگی۔ سو واٹ، میں یہاں صرف ساحرہ سے ملنے تو نہیں آتا۔ وہ نظروں کا زاویہ بدل کر بولا تو جانے کیوں غانیہ کی پلکیں نمی سے چھلکنے لگیں۔ سچ کہنا آسان نہیں ہوتا ولید وقار، ورنہ تم یوں نظریں نہ چراتے۔ تلخی سے مسکراتے ہوئے وہ سوچے گئی۔ میں دادا جان سے مل کر آتا ہوں۔ اس کی آنکھوں اور لبوں پر ٹھہرے متضاد تاثرات سے گھبرا کر اس نے جلدی سے کہا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ غانیہ نے چند لمحے اسے جاتے ہوئے دیکھا اور دوبارہ وہیں بیٹھ گئی۔ دادا جان، آپ نے مجھے بلایا تھا؟ سلام کرنے کے بعد وہ ان کے اشارے پر سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ ہاں ولید، مجھے آج تم سے بہت اہم بات کرنی تھی، گو کہ اس موقع پر عنید بھی موجود ہوتا تو اچھا ہوتا، مگر شاید وہ ہم سے ملنا پسند نہیں کرتا۔ دادا جان نے گمبھیر سنجیدگی سے کہا۔ نہیں دادا جان، ایسی بات نہیں۔ دراصل ماما، آپ تو جانتے ہیں، میرے یہاں آنے پر معترض ہوتی ہیں، سو وہ ان کا دل رکھنے کی خاطر ہمیشہ ٹال جاتا ہے۔ کچھ جھجکتے اٹکتے اس نے سر جھکا کر خفت سے کہا، بہرحال اس فائل میں وقار کے حصے کی جائیداد کے کاغذات موجود ہیں، تم دونوں بھائیوں کی امانت، گو کہ میں جانتا ہوں کہ تمہیں اس کی ضرورت نہیں، تمہاری ماما کے طفیل اس سے کئی گنا زیادہ پراپرٹی تمہیں مل جائے گی، مگر یہ سب قانونی اور مذہبی طور پر تمہارا حق ہے، اسے سنبھالو۔ بڑے صاف اور سیدھے انداز میں انہوں نے یہ سب یوں کہہ دیا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو۔ پلیز دادا جان، میں یہ سب لینے کے لیے تو آپ لوگوں سے نہیں ملا تھا، بلکہ میں تو وہ نہ صرف حیران ہوا بلکہ گہرے تعصب سے بات بھی ادھوری چھوڑ دی۔ میں جانتا ہوں کہ تم یہاں اس لیے نہیں بلکہ محبت کے لیے آئے تھے، رشتوں کی چاشنی تمہیں کھینچ لائی تھی یہاں، مگر بیٹا رشتے حق سے دستبردار نہیں کرتے بلکہ اپنے فرائض پورے کرتے ہیں۔ ان کا انداز اس قدر مشفق اور حتمی تھا کہ وہ چپ کا چپ رہ گیا۔ مگر دادا جان، اس نے بولنا چاہا مگر انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے ٹوک دیا۔ اسے گھر جا کر اچھی طرح پڑھ لینا ولید، میں جانتا ہوں کہ بہت سی حقیقتیں تمہیں بے یقینی میں مبتلا کر دیں گی، شاید تم ان سے انحراف کرنے کی خواہش بھی کرو، لیکن کچھ بھی کرنے سے پہلے یاد رکھنا کہ اس فائل کا ایک ایک صفحہ تمہارے باپ نے اپنے ہاتھ سے لگایا تھا، آج میں اسے تم کو سونپ رہا ہوں۔ یہ تمہاری ہی امانت تھی۔ ولید خاموش بیٹھا انہیں سن رہا تھا۔ اسے پڑھ لو گے تو پھر جان جاؤ گے کہ یہاں تمہارا اور کیا کچھ ہے۔ باوجود کوشش کیے وہ اسے اپنی زبان سے حقیقت نہ بتا سکے۔ ولید کی آنکھوں سے الجھن واضح تھی۔ میرا سب کچھ یہی ہے دادا جان، وہ دل کی گہرائیوں سے کہہ اٹھا۔ ہاں میں جانتا ہوں۔ اس کی کشادہ آنکھوں میں خلوص و محبت کے جلتے دیپ انہیں اطمینان دلا گئے۔ وہ سوچے بنا نہ رہ سکے کہ واقعی انسانی دل بھی شہد کے چھتے کی مانند ہے، جس میں موجود ہر خانے میں محبت کا شہد بھرا ہوتا ہے اور اس پر محبوب کا نام جگمگاتا رہتا ہے۔ میں اب چلوں گا دادا جان۔ ان کی آنکھوں میں جانے کیا تحریر تھا کہ وہ متبذب سا اٹھ کھڑا ہوا۔ جاؤ، اور جب کسی فیصلے پر پہنچ جاؤ تو میرے پاس ضرور آنا۔ مجھے امید ہے کہ تم اپنے مرحوم باپ کے فیصلوں کو دل سے قبول کرو گے۔ انہوں نے اٹھ کر شفقت سے اس کا شانہ تھپتھپایا، اور اگر ایسا نہ کر سکو تو بھی یاد رکھنا کہ اس گھر کے دروازے تم پر کھلے رہیں گے۔ دادا جان، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سمجھ نہیں پایا۔ وہ سخت الجھاؤ محسوس کر رہا تھا۔ میں جانتا ہوں بیٹا، مگر تمہیں سب کچھ سمجھنا پڑے گا۔ مجھے تم سے بہت سی امیدیں ہیں جن کا بوجھ میں تم پر ڈالنا تو نہیں چاہتا، مگر کوشش کرنا کہ بھرم رکھ لو۔ بہت کچھ مزید کہنے کی خواہش رکھتے ہوئے بھی وہ کچھ نہ کہہ سکا اور فائل اٹھا کر باہر آ گیا۔ گھر میں کافی خاموشی بھی تھی، شاید سب کہیں گئے ہوئے تھے۔ وہ لاؤنج سے باہر نکلا تو غانیہ وہیں بیٹھی تھی۔ اس کے پاس سے گزر کر جاتے ہوئے ایک لہجے کے لیے رک کر اسے خداحافظ کہا، مگر وہ سبز فائل اس کے ہاتھ میں دیکھ کر اپنی جگہ جم سی گئی۔ کوئی اور وقت ہوتا تو شاید ولید اس کے رویے کو محسوس کرتا، مگر چونکہ اس وقت وہ جلدی میں تھا
सो बिना तवज्जो दिए लंबे लंबे डग भरता गेट से निकलता चला गया। तो गोया फैसले का वक्त करीब आ गया। सतून से सर टिकाते उसने बहते हुए आंसुओं के दरमियान सोचा। एक ज़रा से इंकशाफ ने आगही के कितने दर उसके जहन में खोल दिए थे। रिश्ते की मोहब्बत जो बरसों से उसके अंदर कहीं गुम पड़ी थी, बाखबर होने पर पूरी शिद्दत से यूं जागी थी कि वो हजार कोशिश से दोबारा गहरी नींद सुला नहीं पा रही थी, और यही बेबसी अश्कों में ढलकर उसका दिल खाली किए जा रही थी। कमरे में 2 नफूस मौजूद थे, मगर साख तो शांत नज़रों से सब्ज फाइल में लगे निकाह नामे को बेयकीनी से तक रहे थे। वलीद तो बिल्कुल शॉक्ड था। दादा जान के दिए हुए कागजात उसने यूं ही लॉकर में कमरे में डाल दिए थे। रात में जब उनैद वापस आया तो उसके सामने सरसरी सा तज़किरा करते उसने बता दिया कि दादा जान ने उन्हें उनके हिस्से की जायदाद के कागजात दे दिए हैं। तो उनैद भी हैरान रह गया, मगर उन्होंने ऐसा क्यों किया? वो हकीकतन मुतअज्जिब था। हमें इसकी ज़रूरत तो नहीं थी, उन्होंने हमें हमारा हक दिया है, इमदाद नहीं। आपने देखे पेपर्स? उनैद ने इस्तफसार किया तो उसने सर नफ़ी में हिला दिया और कुछ सोचकर साइड टेबल पर पड़ी फाइल उठाकर उनैद और अपने दरमियान रख ली। भाई, उनैद ने बामुश्किल उसे पुकारा। आर यू ऑल राइट? वो उसके स्पाट चेहरे को देखकर हैरान हो गया था। तूफान आने से पहले वाली खामोशी उसकी आंखों में मुंजमिद थी। प्लीज़ उनैद, मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दो, मैं तुम्हारे किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दे सकता। दोनों हाथों से सर थामते उसने कुछ इस बेबसी से कहा कि उनैद तमाम सवालों को बामुश्किल धकेलता उठ खड़ा हुआ। ओके, मैं चला जाता हूँ, मगर प्लीज़ खुद को रिलैक्स रखें। जहन पर बोझ डालने से मामले सुलझते नहीं, मज़ीद गंभीर हो जाते हैं। वो उसका मिजाज आशना था, उसकी जहनी कैफियत से आगाह था, जब ही अपने पीछे उसके कमरे का दरवाज़ा बंद करके निकल आया था। मगर पापा की डायरी में तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। ये यकीनन इस वक्त की बात होगी जब मामा ने केस जीत लिया होगा और पापा ज़िंदगी की जंग भी हारने लगे होंगे। वो सोचता हुआ लॉन में आ निकला। जितना सोच रहा था जहन उस कदर उलझता जा रहा था। वलीद का रद्द अमल और लाहे अमल क्या हो सकता था, इस बारे में हतमी राय देना नामुमकिन था। वो जानता था कि मामला महज निकाह का नहीं बल्कि गानिया से निकाह का था। माय गॉड, अब क्या होगा? क्या भाई एक बेकसूर लड़की को पापा के फैसले की सज़ा देंगे या तमाम उम्र समझौते की ज़िंदगी गुजारेंगे? दोनों रास्ते किस कदर दुश्वार और मुंजलिंग हैं। या खुदा, मेरे भाई को साबित कदम रखना। उनैद, बाहर क्या कर रहे हो? सोना नहीं क्या? टाइम देखा क्या हो रहा है? इस वक्त सादिया बेगम जाने कब लॉन की तरफ निकल आईं। शायद उसके कमरे से आ रही थी। जी मामा। वो सादत मंदी से उनके पास से गुजर कर जाने लगा। वलीद भी सोया या नहीं? तुम उसे समझाओ, यूँ रात को जाकर खुद को सज़ा देने का क्या फ़ायदा? मुझसे शिकायत का बदला खुद से तो ना ले। वो माँ थी, नरम गोशा रखती थी दिल में, लाख दूसरों के लिए बुरी थी, मगर अपनी औलाद को तो चाहती थी ना। फिर यही 2 बेटे तो उनके मताया अजीज़ थे। वलीद के रवैये ने उन्हें अपना मुहासबा करने पर मजबूर कर दिया था। कभी कभी उन्हें लगता जैसे वक़ार की ज़िंदगी बर्बाद करके उन्होंने जिस तरह अपनी सास ससुर को दुख दिया था, उसका बदला उन्हें वलीद के तनफुर की शक्ल में मिल रहा था। नहीं मामा, ऐसी बात नहीं। भाई इस वक्त जज्बाती कशमकश का शिकार है, मगर मुझे यकीन है कि वो जल्द आपकी तरफ लौटेंगे। इस वक्त उन्हें ना छेड़ना ही बेहतर होगा कि बाज़ फैसले वक्त इंसान से खुद कराता है। वो माँ के शानों पर मजबूत बाजू फैलाकर उन्हें अंदर लाते हुए इतनी संजीदगी से बोला कि वो चंद सानिये मोहब्बत से उसे देखती रहीं, फिर जज्बात से मगलूब होकर उसकी पेशानी चूम ली। खुदा तुम्हें लंबी उम्र दे, हज़ारों खुशियाँ नसीब करे। तुम मेरा दुख बांट लेते हो उनैद। खुदा करे ऐसा वक्त जल्द आए कि वलीद भी मेरे पास इसी तरह हो आया हुआ हो और बकिया बोझ वो उठा ले, फिर मैं कितनी हल्की फुल्की हो जाऊंगी। हसरत से कहते हुए उन्होंने उसे देखा तो उसने ऐसा ही होगा इंशाल्लाह कहते हुए उनके हाथ पर दबाव डालकर यकीन दिलाने की कोशिश की। सारी सूरत हाल वो इस वक्त उन्हें बताकर परेशान नहीं करना चाहता था, वरना दिल पर इतना बोझ था कि मामा से शेयर करने की ख्वाहिश शदीद महसूस हो रही थी। यूं भी सादिया बेगम इस मामले को किसी नज़र से देखती हैं वो अच्छी तरह जानता था। सो खामोशी में ही आफियत जानकर सुस्त कदमों से अपने कमरे की जानिब आ गया। सुबह बेहद खुशगवार थी। वो उठा तो सीधा वलीद के कमरे की तरफ आया तो पता चला कमरा खुला पड़ा है। कॉर्नर से बाइक की चाबी भी गायब थी। वो यकीनन सड़कों पर पेट्रोल फूंकता फिर रहा होगा। उनैद का दिल दर्द से भर गया। मजीद कितनी आजमाइश और बाकी है मेरे खुदा। हालात की सतम ज़रीफ़ी का शिकवा बिला आखिर उसके लबों से फिसल ही पड़ा। महक लाज में इस फैसले के साथ कि साहिरा और नुमान की शादी कर दी जाए बेयकीनी सी फैल गई। वो चारों बहन भाई तो जैसे अंगश्त बदंदा रह गए। साहिरा की हालत तो देखने वाली थी। हैरत से ज़्यादा उसे दुख था कि घर के बुजुर्ग उसकी मर्ज़ी और मंशा से कतई नज़र अपना फ़ैसला सुना रहे थे। एक गानिया ही थी जिसे इस फैसले का पस मंज़र अच्छी तरह मालूम था, मगर मुतअज्जिब तो वो भी थी क्योंकि ये फ़ैसला इतना अचानक और धमाका खेज़ था कि वो भी इससे मुतासिर हुए बना ना रह सकी। अब साहिरा का रिस्पॉन्स क्या होगा, वो यही सोचकर हलकान हुए जा रही थी।
کیونکہ یہ تو طے تھا کہ وہ ولید کے لیے دل سے سنجیدہ تھی۔ نعیمہ بیگم اور اس کے درمیان بحث کا باقاعدہ آغاز تو نہیں ہوا تھا، البتہ وہ صاف اور دو ٹوک لفظوں میں انکار کر گئی تھی۔ مجھے نعمان اس لحاظ سے اچھا نہیں لگتا ممی، آپ پلیز ماموں جان کو منع کر دیں۔ نظریں جھکا کر وہ یہی کہہ سکی، لاکھ خود سر سہی مگر اس کی پرورش تو مہک لاج میں ہی ہوئی تھی، یہاں کے ریت رواج سے واقف تھی وہ۔ تم ابھی نہ سمجھو ساحرہ، اپنا برا بھلا ہم سے بہتر جان نہیں سکتی۔ جو فیصلہ میں نے اور تمہارے پاپا نے کیا ہے وہ یقیناً تمہارے حق میں بہتر ثابت ہوگا۔ نعیمہ بیگم کا انداز بھی نپتولا تھا، گو کہ سختی تو نہیں تھی مگر قطعی پن ایسا تھا کہ چند ثانیے ساحرہ لب بھینچے انہیں دیکھے گئی۔ تم چاہو تو سوچ بھی سکتی ہو مگر خیال رہے فیصلہ ہو چکا ہے۔ انہوں نے اسے کھلے آسمانوں کی طرف رغبت دلا کر پابند سلاسل کر دیا تھا، پرواز کی طاقت رہن رکھ کر اڑان کی اجازت دے دی تھی۔ مگر ممی، وہ کچھ کہنا چاہتی تھی، وہ اسے ٹوک کر تمکنت سے کہنے لگیں، لڑکیاں ایسے معاملوں میں بحث نہیں کرتی ساحرہ، یہ روایت اس گھر میں کبھی نہیں رہی۔ مزید اس کی کوئی بات سنے بغیر وہ اسی طرح کمرے سے نکل گئیں جس طرح آئی تھیں۔ مائی فٹ بھاڑ میں جائیں یہ روایتیں، میں اپنا دل ان رواجوں کی قربان گاہ پر بھینٹ نہیں چڑھا سکتی۔ اس نے خود سری اور سرکشی سے سوچتے ہوئے خود کلامی کی اور ٹیلی فون سٹینڈ کی طرف بڑھ گئی۔ فیضی ولا میں گھنٹی مستقل بج رہی تھی مگر کوئی اٹھا نہیں رہا تھا۔ اس نے ولید کے کمرے کا فون بھی ٹرائی کیا مگر کوئی جواب نہیں تھا۔ ریکارڈنگ مشین پر میسج فٹ کر کے وہ بے قراری سے کمرے میں ٹہلنے لگی۔ دن سے شام ہوئی اور پھر شام رات میں ڈھل گئی، ولید کی طرف سے رنگ بیک نہیں کیا گیا۔ وہ سخت اپسیٹ محسوس کر رہی تھی۔ اس موقع پر جتنا جلد وہ صورتحال سے آگاہ کرنا چاہ رہی تھی اتنی ہی دیر بڑھتی جا رہی تھی۔ راکنگ چیئر پر جھولتے اس کے اعصاب جیسے چٹکنے کو تھے کہ غانیہ اندر آ گئی۔ کیا میرا فون ہے؟ بےتابی سے پوچھا۔ نہیں۔ ساحرہ کی آنکھوں کی جوت یکدم جیسے بجھ سی گئی۔ غانیہ کا دل انجانے دکھ سے لبریز ہونے لگا۔ میں آپ کو کھانے کا کہنے آئی تھی آپی، ڈائننگ روم میں سب آپ کا انتظار کر رہے ہیں، مجھے کھانا نہیں کھانا، کہہ دو جا کر سب سے، وہ ہٹ دھرمی سے بولی۔ پلیز آپی، کھانا نہ کھانے سے مسئلے حل تو نہیں ہوتے۔ جو درد اسے تڑپا رہا تھا اس کی شدت صرف محسوس کر سکتی تھی مگر اس صدم ظریفی میں غانیہ کا قطعی ہاتھ نہیں تھا۔ وہ ازے راہ ہمدردی آگے بڑھی اور بھیگے لہجے میں جیسے درخواست کی، تو پھر تم نے کیوں کھانا پینا چھوڑ رکھا ہے؟ نہ ہنستی ہو نہ بولتی ہو، سب سے الگ تھلگ رہنے لگی ہو۔ جب تمہارے مسائل اس طرح حل ہو سکتے تو میرے بھی ہو جائیں گے۔ اس کا لہجہ چپتا ہوا تھا، وہ سٹپٹا گئی۔ میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے آپی، بچلت نظروں کا زاویہ بدل کر اس نے کہا، ساتھ ہی خود پر غصہ بھی آیا کہ وہ کیوں کھلی کتاب کی مانند ہوتی جا رہی ہے۔ دل کی تحریر آنکھوں میں یوں ترنے لگی تھی کہ سب محسوس کر رہے تھے۔ تو پھر میرا بھی کوئی مسئلہ نہیں، تم کہہ دو ممی سے مجھے بھوک نہیں۔ اس کا دھیما لہجہ ساحرہ کو بھی ٹھنڈا کر گیا، وہ خاموشی سے پلٹ آئی۔ بھائی، آپ نے یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ خود کو تھکانے سے فرار حاصل نہیں ہو سکتا، پلیز حقیقتوں کا سامنا کرنے کی سکت پیدا کریں خود میں۔ مان لیں کہ قسمت کا فیصلہ آپ کے دل کے خلاف ہے، اگر ہمت ہے تو لڑیں قسمت سے، یوں در در بھٹکنے سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اس روز بھی وہ رات گئے گھر میں داخل ہوا تو انید جیسے پھٹ پڑا۔ میں اس وقت کسی بحث میں پڑنا نہیں چاہتا انید، بہتر ہوگا کہ تم اپنے کمرے میں چلے جاؤ۔ وہ کچھ سننے پر تیار نہ تھا، تلخی سے گویا ہوا مگر انید اپنی جگہ جم کر کھڑا تھا۔ کتنے ہی دن سے یہ تماشا وہ دیکھ رہا تھا، آج جیسے قوت برداشت جواب دے گئی۔ کیا بہتر اور کیا نہیں، یہ بات آپ خود سمجھ نہیں رہے بھائی۔ دوسروں کے کیے گئے فیصلوں کی سزا خود کو نہ دیں۔ اگر آپ احتجاج کرنا چاہتے ہیں تو کریں، آپ کو حق پہنچتا ہے کہ اپنی زندگی پر اثر انداز ہونے والا ہر فیصلہ رد کر دیں۔ انید کا لہجہ بہت تیز تھا، وہ استہزائیہ سا ہنس کر جوتوں سمیت کاؤچ پر ڈھیر ہو گیا۔ چاہے اس کی زد میں کوئی بھی آئے، خواہ ایک بے گناہ لڑکی کو ہی میرے فیصلے کی سلیپ اٹھانی پڑے۔ وہ جیسے چٹک گیا، برداشت کی آخری حد پر کھڑا تھا وہ خود غرضی میں مروت نہیں ہوتی بھائی۔ منزل کی طرف جانے والا راستہ چاہے کسی کے دل سے گزر کر جاتا ہو، مسافر کو صرف اپنی خواہش پر نظر رکھنی چاہیے۔ جانے کیوں انید کا لہجہ تلخ اور تنزیہ ہوا جا رہا تھا۔ کیا مطلب؟ تم سمجھتے ہو مجھے صرف اپنے دل کی پرواہ ہے، کسی اور کا کوئی خیال نہیں؟ وہ متعصب سا ہو کر بولا۔ یقیناً اگر ایسا نہ ہوتا تو فیصلہ کرنا آپ کے لیے اس قدر دشوار نہیں رہتا۔ اپنے دل سے قطع نظر ہو کر سوچیں بھائی کہ اس سارے قصے میں غانیہ کا کیا قصور ہے؟ پھپھو کی کیا خطا ہے کہ وہ اکلوتی اولاد کا غم سینے سے لگائیں؟ دادا جان کی کون سی غلطی ہے کہ اب ان کے بیمار نحیف وجود کو اپنی خاموشی کی برچھیوں سے زخمی کر رہے ہیں؟ اس کا محاسبہ صرف انید ہی کر سکتا تھا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ ایک راستہ چن لیں بھائی، یا تو دوسروں کی خواہش اور اپنے فرائض دیکھ لیں، پاپا کا مان رکھ لیں، یا پھر ان سب باتوں کو قطعی نظر انداز کر کے اپنے دل کا فیصلہ خود بھی مان لیں اور دوسروں کو بھی سنا دیں۔ آخر آپ کب تک سب کو یوں زندہ درگور رکھیں گے؟ اس کی کم ہمتی اور فرار سے انید دل برداشتہ ہو رہا تھا۔ اس کا ہاتھ سختی سے جھنجھوڑتے اس نے کہا تو ولید مٹھیاں بھینج کر رہ گیا۔ بس یہی پولیس رات تو کٹتا نہیں مجھ سے،
تم نہیں سمجھ سکتے عنید کہ اس وقت میں کس اندرونی خلفشار سے دوچار ہوں۔ میری ذہن و دل کا انتشار میری قوت فیصلہ چھین رہا ہے مجھ سے۔ اس کا لہجہ عنید کے دل میں ترازو ہو گیا۔ بیچارگی کے جانے کتنے کٹھن منزلوں سے گزر رہا تھا وہ۔ ایک کندھا ملا تو خود ہی ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ فیصلہ کرنا کتنا ہی دشوار کیوں نہ ہو بھائی، آخر کرنا تو آپ ہی کو ہے، بلکہ فیصلہ تو ہو چکا، اب تو صرف اسے قبول کرنے کی ہمت پیدا کرنی ہے خود میں، اور آپ کو ایسا کرنا پڑے گا، نہیں تو بہت سی ناانصافیاں سرزد ہوں گی جیسے آپ کا ضمیر کبھی گوارا نہیں کرے گا۔ عنید کا لہجہ آج بھی حوصلہ افزا تھا۔ گھاس کی نمی پیروں کو اچھی لگ رہی تھی، مگر اس وقت اس کا سارا دھیان اوپر ساحرہ کے کمرے کی طرف تھا، جہاں آج ایک بار پھر جھڑپ ہو رہی تھی۔ ہفتہ 10 دن سے یہ بحث یوں ہی جاری تھی۔ فریدوں اور ذکی دانستہ انجان بنے رہتے تھے، مگر مہر اور غانیہ کے لیے خود کو قطعی لا تعلق ظاہر کرنا ناممکن تھا۔ جانے اس سارے مسئلے کا حل کیا نکلتا ہے۔ ولید دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے، اور یہاں ساحرہ آپی کسی طور نعمان احمد کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہو رہی۔ قبول تو شاید ولید بھی نہ کرے مجھے۔ ساحرہ آپی کا سحر اتنا کمزور نہیں۔ یہ اکیلے اکیلے کیا سوچا جا رہا ہے؟ فریدوں بھائی کی آواز اسے واپس کھینچ لائی۔ کچھ نہیں، پھیکی سی مسکراہٹ لبوں کا احاطہ کر گئی۔ پریشان ہو؟ وہ اس کے نزدیک چلے آئے اور قدم سے قدم ملا کر چلتے ہوئے دوستانہ انداز میں سوال کیا۔ آپ سے کس نے کہا؟ رخ ان کی جانب پھیرتے ہوئے خود پر طارق قنوطیت جھٹکی۔ فرش گواہ ہے گھر کا۔ بیچارہ کل بھی شکایت کر رہا تھا۔ ان کا انداز نیم مزاحیہ تھا۔ وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ جی اب ایسی بھی کوئی بات نہیں، امی روزانہ اپنی نگرانی میں صفائی کراتی ہیں۔ اس نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ معلوم ہے مجھے، مگر وزیر صفائی کی جب تک سرپرستی نہ ہو بات نہیں بنتی۔ وہ اپنی بات پر جمے ہوئے تھے۔ اچھا بابا، کل سے میں یہ کام خود ہی کروں گی۔ بس اب خوش؟ اسے اپنا سابقہ رویہ دوبارہ اپنانا تھا، کیونکہ دل کا درد کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، اپنوں کی خاطر اشکوں کے جام پینے پڑتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ مسکرا دیے۔ فریدوں بھائی، ساحرہ آپی کیا بہت خفا ہیں؟ کچھ دونوں کے درمیان خاموشی رہی۔ بلاخر اس نے پوچھ لیا۔ بے وقوف اور حد سے زیادہ جذباتی ہے، وہ سمجھتی نہیں کہ کیا کہہ رہی ہے، اس لیے ضد پر اتر آتی ہے۔ بہرحال تم فکر مت کرو، اسے ممی پاپا کا فیصلہ ماننا ہی پڑے گا، کیونکہ دوسرا کوئی راستہ نہیں۔ وہ سنجیدہ ہو گئے تھے، لہجہ اپنے اندر بہت کچھ سمیٹے ہوئے تھا۔ وہ چونک کر انہیں دیکھنے لگی۔ بعض مرتبہ انسان راستہ بھٹک کر کسی اور کی منزل کی طرف چل دیتا ہے، مگر ایسے سفر سے واپس آنا ہی پڑتا ہے، کیونکہ منزل تو اپنی کوئی اور ہی ہوتی ہے نا۔ اس کی متفسرانہ آنکھوں میں دیکھتے ہوئے فریدوں نے کچھ ایسے لہجے میں کہا کہ وہ آگہی کی نئی منزل سے گزر گئی، اور اس سے پہلے کہ خود کو کچھ بولنے پر آمادہ کرتی، وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتے اندر کی طرف بڑھ گئے۔ اوہ نہیں میرے خدا، فریدوں بھائی کو بھی یہ دکھ کیوں دیا تو نے؟ آنسو اس کو اپنے دکھ پر نہیں چھلکے تھے، بلکہ فریدوں کے درد سے ابل پڑے تھے، گویا کہ وہ بھی جان گئے ہیں۔ یقیناً نانا جان نے انہیں بتا دیا ہوگا۔ وہ مزید آزردگی میں گھر گئی۔ ساحرہ کا فون اسے گمسم کر گیا۔ اس کا لہجہ کتنا شکست خوردہ تھا۔ ولید کے لیے اپنی پریشانی ہی کم نہیں تھی، اس پر ساحرہ کا انکشاف اسے مزید الجھا گیا۔ فیصلہ کرنا اب ناگزیر ہو گیا تھا۔ وہ سوچنے بیٹھا تو ساری گتھیاں مزید الجھنے لگیں۔ عنید نے اس روز کے بعد اسے سوچنے کے لیے اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ نہ کچھ کہتا، نہ مشورہ دیتا، بلکہ خاموش نظروں سے دیکھتا اور ادھر ادھر ہو جاتا۔ شاید وہ بھی اس کی بنائی ہوئی انتظار گاہ میں جا بیٹھا تھا۔ بھائی، ساحرہ باجی کا فون ہے آپ کے لیے۔ اس نے 2 دن گزر جانے کے باوجود مہک لاج نہ تو فون کیا اور نہ خود گیا۔ ساحرہ نے تنگ آ کر دوبارہ رنگ کیا تھا۔ کہہ دو میں گھر پر نہیں۔ وہ بالکل لا تعلق نظر آ رہا تھا۔ عنید کچھ کہے بغیر پلٹ گیا۔ فرار بھی کب تک چلے گا؟ ایک نہ ایک دن تو آپ کو سچائی کا سامنا کرنا ہی پڑے گا۔ چند لمحوں بعد وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ ساحرہ کے لیے ولید کا رویہ ناقابل فہم تھا۔ کہاں تو وہ اس کے بغیر زندگی سے بیزار نظر آتا تھا، اور کہاں یہ حال کہ نعمان احمد کے پرپوزل اور گھر والوں کے اصرار کے باوجود وہ منظر سے غائب تھا۔ دوسری طرف ممی کا اصرار حکم کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا، اور بیک وقت 2 محاذوں پر لڑتے لڑتے وہ تھکنے لگی تھی۔ ساحرہ کے فون برابر آ رہے تھے، سو اسے مہک لاج کے راستے پر آنا ہی پڑا۔ خود سے لڑنے کا شاید فائدہ بھی نہیں تھا۔ اس نے بائک روکی تو نظر زینب پر پڑی، جو غانیہ کی نگرانی میں فرش چمکانے کی کوشش میں ہلکان ہوئے جا رہی تھی۔ اس پر سے نگاہ پھسلتی ہوئی غانیہ پر اٹھی۔ اسی لمحے اس نے بھی رخ موڑ کر اسے دیکھا اور بلا ارادہ نظروں کا زاویہ بدل دیا۔ بلیک شلوار سوٹ پر بڑا سا ایش گرے دوپٹہ شانوں پر پھیلائے وہ سر جھکائے کھڑی بے دردی سے لب کاٹ رہی تھی۔ اپنے اور اس کے درمیان موجود رشتے سے آگاہ ہونے کے بعد آج پہلی بار اسے دیکھا تھا۔ نظروں کا زاویہ بدلا تو منظر خود بخود مختلف نظر آنے لگا۔ لمحے بھر کے لیے ساحرہ کا چہرہ غانیہ کی معصومیت بھرے چہرے کے پس منظر میں کہیں ڈوب گیا۔ کیا میں اپنے فیصلے کی سلیب غانیہ کے کندھوں پر رکھ سکوں گا؟ اندرون دل ایک ہی سوال بازگشت بن کر گونجنے لگا تھا۔ نہیں، یہ تو ناانصافی ہے۔ دل کے کسی گوشے سے صدا اٹھی۔ سلام صاحب جی۔ زینب کی آواز پر وہ حال میں لوٹ آیا۔
وعلیکم السلام۔ گہری سانس بھر کر بائک لاک کی اور اندر چلا آیا۔ اسی اثنا میں وہ بھی خود کو سنبھال چکی تھی۔ ولید نے اس کے چہرے پر اتر آنے والے اندیکھے رنگوں سے یہ جان لیا تھا کہ وہ بھی حقیقت سے واقف ہو چکی ہے۔ ایسے ہی رنگ تو اس نے اس روز بھی اس کے چہرے پر دیکھے تھے جب دادا جان نے اسے بلایا تھا۔ وہ اندر آیا تو اسے سلام کرنا ہی پڑا۔ جواباً وہ اسے چند ثانیے دیکھ کر سر کے اشارے سے جواب دیتا آگے بڑھ گیا۔ چھن سے کوئی چیز غانیہ کے اندر ٹوٹ گئی۔ اس کے آگے کی جانب بڑھتے قدموں سے نظر الجھی اور ناکام و ناشاد لوٹ آئی۔ پلیز ممی، میں اپنے مستقبل کا فیصلہ خود کرنا چاہتی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ میں کسی کے ساتھ خوش رہ سکوں گی۔ ساحرہ کے کمرے کے باہر اس کے قدم ٹھٹک گئے۔ سیڑھیوں سے اوپر کوریڈور خالی تھا۔ کارپٹ نے اس کے قدموں کی آہٹ اپنے اندر جذب کر لی۔ جبھی کھلی کھڑکی ہونے کے باوجود اندر موجود نعیمہ بیگم اور ساحرہ اس کی موجودگی سے لا علم رہیں۔ تم نے تو خوشی کا جو معیار قائم کیا ہے وہ بہت بودا ہے ساحرہ۔ مادی اشیاء ذہن اور دلی سکون کی ضامن نہیں ہوتی۔ بیگم نثار اسے سمجھانے کے لیے نرم لہجہ اختیار کرنے پر مجبور تھیں۔ یہ ہماری ترجیحات پر منحصر ہوتا ہے ممی کہ کون سی چیز میں ہمیں خوشی دے سکتی ہے۔ میں نعمان کے اس 100-200 گز کے گھر میں گزارا نہیں کر سکتی جہاں اس کی 2 شادی شدہ بھائی پہلے ہی اپنی فیملیز کے ساتھ رہتے ہیں۔ وہ گھر ہے کہ ڈربا، اس پر مومانی بیگم کے نخرے کم نہیں ہوتے۔ نعمان ساری زندگی بھی کماتا رہا تو ولید جتنا بڑا گھر کبھی نہیں بنا سکے گا۔ ولید اسٹیبلش ہے، گھر، بزنس، گاڑی، لگژریز کیا نہیں ہے اس کے پاس۔ وہی میرے خوابوں کو پورا کرنے پر قدرت رکھتا ہے ممی، سو پلیز آپ مجھے نعمان کے لیے مجبور نہ کریں۔ ساحرہ کا لہجہ اور انداز اس قدر شفاف تھا کہ باہر کھڑے ولید کے دل میں کھڑے محبت کے قلعے کا ایک ایک برج اور ستون پورے قد سے گرا تھا اور ملبے تلے خود اس کے سپنے دب گئے تھے۔ خدا کے لیے ساحرہ چپ ہو جاؤ۔ سعدیہ کا لہجہ نہ اپناؤ میری بچی۔ اس نے بھی ایک روز اسی طرح سر اٹھا کر مہک لاج کے در و دیوار کو اپنا فیصلہ سنایا تھا جس کی پاداش میں آج ہم سب اندیکھی زنجیروں میں جکڑ گئے ہیں۔ بیگم نثار دہل کر بولیں، آنسوؤں اور وسوسوں کی آمیزش سے آزاد رہ گئی۔ آواز ان کی، یہ زندگی میری ہے ممی، میں اسے اپنی خواہش کے مطابق گزارنے کا حق رکھتی ہوں۔ آخر آپ لوگ کیوں میری خوشی پر معترض ہیں؟ کیوں ولید ہمارا کزن نہیں یا وہ اس گھر کا داماد بننے کے لائق نہیں؟ ساحرہ کا سرکش لہجہ ولید اور نعیمہ بیگم کو بیک وقت ساخت کر گیا۔ وہ اس گھر کا داماد ہے ساحرہ؟ جانے کتنی دیر بعد نعیمہ بیگم نے ٹھہرے ٹھہرے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب ممی؟ وہ بری طرح چونکی تھی۔ تمہیں صرف اس کی مادی حیثیت سے لگاؤ ہے ساحرہ، اسی لیے تم اس کی طرف بڑھنا چاہتی ہو، مگر حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی کے وہ فیصلے جو پیسے کی اساس بن کر کیے جائیں کبھی پائیدار نہیں ہوتے۔ جہاں محبت نہ ہو وہاں نباہ کا کچا دھاگا زیادہ عرصے سلامت نہیں رہ سکتا۔ آپ کیا کہنا چاہ رہی ہیں ممی؟ پلیز کھل کر کہیں۔ وہ انہیں ٹوکتے ہوئے بے صبری اور بے چینی سے کہہ گئی۔ نعیمہ بیگم نے بہت دکھ سے اسے دیکھا۔ ان کے چاروں بچوں میں بالکل الگ سوچ تھی اس کی، اور اس کے باعث اس کا دل کا درد خرید رہی تھی وہ۔ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ میں ولید کے ساتھ گزارا نہیں کر سکوں گی؟ ان کی خاموشی سے یہی بات اخذ کی۔ نہیں، بات یہ نہیں۔ اگر تم ایسا کرنا چاہو تو بھی یہ ناممکن ہے۔ ولید نے ان کے فکرے پر سر دیوار سے ٹکا دیا جو اسے کھڑا رہنے کے لیے سہارا دے رہی تھی، ورنہ ساحرہ نے تو اسے ایسی پستی میں لا کر پٹخا تھا کہ چور چور وجود کو اٹھانے کی بھی سکت نہ تھی۔ مگر کیوں؟ ساحرہ کا رواں رواں سوالیہ نشان بنا ہوا تھا۔ اس لیے کہ ولید کا نکاح ہو چکا ہے۔ انہوں نے جیسے دھماکہ کیا۔ واٹ رابش! وہ یکدم بھبر گئی۔ یہ فضول بات آپ سے کس نے کہی؟ کون ہے اس کی بیوی؟ کس سے کیا ہے اس نے نکاح؟ بے یقینی اور شکست کے احساس نے اسے گویا توڑ کر رکھ دیا۔ غانیہ اجاز سے، اس سے پہلے کہ نعیمہ بیگم کچھ کہتی، وہ خود بمشکل سمیٹ کر اندر چلا آیا۔ کیا؟ اس کی آواز پر دونوں چونکی۔ ساحرہ تو باقاعدہ شاک تھی۔ تم دھوکے باز سے مجھے فریب دیتے رہے اور نکاح غانیہ سے کر لیا۔ جھٹکے سے وہ اس کی طرف جارحانہ انداز میں بڑھی۔ ساحرہ ہوش میں آؤ۔ نعیمہ بیگم اگر اسے نہ روکتی تو شاید وہ اس کا گریبان پکڑ لیتی۔ ولید نے تعصب سے اسے دیکھا۔ آزردگی اور اضمحلال اس کے چہرے سے واضح تھا۔ دھوکہ تو تم نے مجھے دیا ہے ساحرہ۔ اس کی شعلہ بار آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے رنجیدگی سے کہا۔ میں سمجھتا تھا کہ تم میری ذات کو اہمیت دیتی ہو، مگر صد افسوس کہ تمہیں مجھ سے زیادہ میری اس جائیداد سے رغبت تھی جسے میں خود دھتکار چکا ہوں۔ غانیہ کی خاطر شکست خوردہ لہجے کو اس نے تنزیہ مضبوط کیا۔ تم کبھی بھی سمجھ نہیں سکو گی ساحرہ۔ ولید کے لہجے کی سچائی نے نعیمہ بیگم کو گنگ کر دیا تھا۔ دل کی خواہشوں سے بلند تر کچھ اور بھی ہوتا ہے۔ اپنے جذبات صرف اپنے لیے اہم ہوتے ہیں، مگر دوسروں کی امیدوں کے چراغ روشن کرنا بڑے دل گردے کا کام ہے۔ تو تم نے روشن کر دیے نا یہ چراغ، اب مجھے کیا سناتے ہو؟ وہ زخمی شیرنی کی مانند غرائی۔ محض یہ کہ اگر تم نے صرف ولید وقار کے لیے نعمان احمد کو ٹھکرایا ہوتا تو میں شاید بچپن کے اس نکاح سے نظریں چرانے کی کوشش کر ڈالتا۔
मगर जिस दौलत की तमा तुम्हें है उसने मुझे पापा की ख्वाहिश के आगे सर झुकाने पर राजी कर लिया है। साहिरा, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मेरे लिए फैसला आसान कर दिया है। अपने टूटते बिखरते लहजे पर काबू पाते हुए उसने बमुश्किल कहा और मजबूत कदमों से बाहर निकल गया। मम्मी, वलीद ये क्या कह गया? क्या गानिया और उसका बचपन में ही निकाह? कितने ही बेदर्द लम्हे चुप की बुकल मारे गुजर गए जब साहिरा ने अधूरा फिक्रा छोड़कर माँ की तरफ हैरत से देखा। हर काम का वक्त मुकर्रर है साहिरा, ये सब शायद इसी तरह होना था। नईमा बेगम थके थके कदमों से चलती कमरा छोड़ गईं और अंदर बगुलों की मानित चकराते वलीद के फिक्रे उसे अपना मुहासबा करने पर मजबूर कर गए। वो नीचे आया तो लॉन से जकी वगैरह के हंसने बोलने की आवाज़ें आ रही थीं, मगर उसमें किसी का सामना करने की हिम्मत नहीं थी। सो नाना जान के कमरे के दाएं तरफ बने बरामदे से निकलकर गेट की तरफ जाना चाहा कि पिछले लॉन की तरफ बने सतून से टेक लगाए। गानिया को देखकर वो ठटक गया। बंद आंखों से आंसू जारी थे। यकदम ढेर सारी पेशमानी ने उसे घेर लिया। कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ते चले गए। आज कर्ज की पहली किस्त तो चुकानी थी। वलीद, आप? रुखसारों पर वलीद की उंगलियों का लम्स महसूस करके उसने चौंक कर आंखें खोल दी। सारे आंसू उसके पुरों पर मुंतकिल हो चुके थे। वो बिला इरादा उसे देखे गई। आज गानिया का तर्ज तो खातिब इतना अनोखा और अछूता लगा कि एक बेख्तियार सी मुस्कुराहट उसके लबों को छू गई। जाने उसकी आंखों में क्या था कि वो नज़रें झुका गई। ये आंसू तो मेरी वजह से तुम्हारी आंखों में आए थे ना, सो इन्हें खुश करने का फ़र्ज़ भी मेरा बनता है। बहुत संजीदगी से उसने कहा। गानिया ने देखा उसके चेहरे पर जज्बों के सतरंग धनक नहीं उतरी थी, मगर तनफुर की जगह अपनायत बड़ी शान से विराजमान हो चुकी थी। वलीद लब धीरे से वाह हुए। हाँ गानिया, मेरी मंजिल तो तुम ही थी। सारे रास्ते एक तुम्हारी तरफ ही तो जाते थे, मगर मैं नादान था, कहीं और भटकता फिर रहा था, मगर अब लौट आया हूँ। कहो, शाम का भोला कबूल है तुम्हें? वो बड़ी आस से पूछ रहा था और गानिया वलीद के दिल में इतनी ताब कहाँ थी कि जज्बों की यूरेश से लड़ती सो ना महसूस अंदाज में सर हिला गई। गहरा सुकून उसे अपने अंदर उतरता महसूस हुआ। ओके, अब जाता हूँ दोबारा आने के लिए। दिल पर पड़ा बोझ कदरे कम हो गया था। वो धीरे से मुस्कुराकर बोला। गानिया की सवालिया नज़रें उस पर जम गईं। रायगा मुसाफिरों की बहुत सी गर्द साफ करनी है गानिया, जो अनजाने में मेरे वजूद का हिस्सा बन गई थी। नए सफ़र के लिए नई ज़्यादा राह चाहिए। क्या मैं वो गर्द साफ़ करने में आपकी मदद कर सकती हूँ? वो बड़ी अपनायत और इस्तेहकाक से पूछ रही थी। नहीं गानिया, मैं तुम्हारे हाथ मैले नहीं होने देना चाहता। वो गर्द मुझसे उतर कर तुमको अपने हिसार में ले ले, ये मुझे कबूल नहीं। भरोसा रखो, मैं आऊँगा ज़रूर। उसका हाथ अपने मजबूत हाथों में लेकर उसने धीरे से थपथपाया और खुले गेट से बाहर निकल गया। गानिया की नज़रें उसके कदमों की लर्जिश जांच रही थीं, मगर वो कमाल का ज़ब्त रखता था, ज़रा ना लड़खड़ाया। गानिया की हालत ऐसे मुसाफिर की सी थी जिसे तपते सहरा में अचानक नखलिस्तान नज़र आ गया हो। वहमो गुमा से दूर दूर यकीन की हद के पास पास, वहमो गुमा से दूर दूर यकीन की हद की पास पास, दिल को भरम ये हो गया कि तुमको हमसे प्यार है। तब्दीली जब भी आती है पूरे क्रॉफर्ड से आती है, और इंसान को सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो इस तगीर को पूरी रूह समेत दिल से कबूल कर लेता है। अजीब माया सिफ्त होता है, आदमी भी ढलता जाता है और मस्त भी नहीं होता। धीरे धीरे सब कुछ ठीक होता चला गया। गोवलीद उसके बाद महक लाज आया तो नहीं, मगर उसकी आंखों में हज़ारों उम्मीद के चिराग जला गया था। जब भी बहुत सा वक्त गुजरने के बावजूद वो थकी नहीं थी। साहिरा की शादी की तैयारियां ज़ोरों पर थीं और बिलाखर वो दिन भी आ गया जब उसे रुखसत होकर नुमान अहमद के घर जाना था। सामने चूंकि एक ही रास्ता था, सो वो उस पर चल पड़ी थी। वलीद और उसकी मंजिल एक नहीं हो सकती थी, और उसका उसे बहुत दुख भी नहीं था। नुमान अहमद ने कनाडा के लिए अप्लाई कर रखा था और उम्मीद थी कि वो जल्द इमिग्रेशन हासिल करने में कामयाब हो जाएगा। शादी लॉन में तकरीबन सारे मेहमान आ चुके थे। वो स्टेज से उतरकर अम्मी की तलाश में नज़रें भटकाती एक तरफ आई तो इधर उधर फिसलती निगाहें फूलों से सजे दरवाजे से अंदर आते वलीद पर जम गई। कैसी हो? वो उसके पास चला आया। तब भी बेयकीनी सिवा थी। कहती क्या, महज सर हिला दिया। यकीन कर लें भाभी, ये बिज़ाते खुद तशरीफ़ लाए हैं। उनैद की शोखी पर वो बौखला गई। पहचानने की कोशिश में नाकाम होते हुए सवालिया नज़रें वलीद की तरफ मरकूज़ थीं। ये तुम्हारा देवर यानी मेरा भाई उनैद वकार है, और उनैद ये तुम्हारी भाभी यानी आपकी शरीक हयात गानिया वलीद। उसका फ़िक्रा उनैद ने पूरा किया। दोनों भाइयों का अंदाज़ इस कदर बेसाख्ता और तारुफ इतना हसीन था, वो बुरी तरह शर्मा गई। भाई, आपको वाकई पापा की चॉइस को दाद देनी चाहिए। यकीन कीजिए, मेरी राय तो भाभी के बारे में 100% मुस्बत है। शॉकिंग पिंक गोल्डन कामदनी के नफीस काम वाले सूट में मलबूस बराए नाम मेकअप और लाइट ज्वेलरी में भी वो शर्माती महजूब पलकें उठाती झुकाती उनैद को बहुत अच्छी लगी। इतने वाशगाफ अंदाज में तारीफ पर वो सिटपटाकर जाने लगी थी कि वलीद ने उसका हाथ अपनी गिरफ्त में ले लिया।
اس نے گھبرا کر اسے دیکھا، چاروں طرف سب لوگ موجود تھے۔ میں ذرا اور لوگوں سے مل کر آتا ہوں۔ عنید شوق نظروں سے انہیں دیکھتا دوسری طرف بڑھ گیا۔ وہ بری طرح خفت محسوس کرنے لگی، ہاتھ چھڑا کر جانا چاہا مگر گرفت مزید سخت ہو گئی۔ تم کہاں چلی؟ ماما سے نہیں ملو گی؟ آنکھوں میں محبت سے جھانکتے ہوئے اس نے کہا، مگر اس کے تو ماما کے نام پر ہی پسینے چھوٹ گئے۔ عنید کی زبردست وکالت پر وہ اپنی خوشی سے آئی ہیں تم سے ملنے۔ نہیں، ہڑبڑا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ کیوں؟ ولید کو اچھیمبا ہوا۔ وہ دراصل اچھا نہیں لگتا کہ میں سمجھ نہیں آیا کہ کیا کہے، فکرہ ادھورا چھوڑ دیا۔ اپنی ساس سے ملو۔ آج ولید کی شوخی عروج پر تھی جو اسے سٹپٹائے دے رہی تھی۔ پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ ملتجی ہوئی چور نظروں سے چاروں طرف دیکھا۔ ہرگز نہیں، ایسا اب نہیں ہو سکتا۔ اس نے صاف نفی میں گردن ہلائی۔ البتہ تم کہو تو دونوں ساتھ چلتے ہیں، اپنے گھر جائیں گے۔ خوابوں کی لوئیں اس کی شفاف آنکھوں میں تھر تھرا رہی تھیں۔ نو نیور۔ مہر نے بڑے وقت پر انٹری دی تھی۔ فاؤل کرنے کی اجازت ہرگز نہیں ہے ولی بھائی۔ وہ دونوں ہی سٹپٹا گئے۔ بارات اور بھاری نیک کا پورا انتظام کریں، تب اپنی امانت ملے گی آپ کو۔ نفاست سے سجی سمری مہر آج بہت اچھی لگ رہی تھی۔ محبت سے غانیہ کی گرد بازو حمائل کرتے ہوئے ولید سے کہا، رہنے دو مہر، دیکھو تو کس قدر بےتاب ہو رہے ہیں، تھوڑی نرمی کرو۔ ذکی اور عنید بھی وہیں چلے آئے۔ ذکی کا چپ رہنا محال تھا۔ غانیہ کی تو نظریں ہی نہیں اٹھ رہی تھیں۔ ہتھیلیوں میں نمی اتر آئی۔ ہرگز نہیں، میری اتنی پیاری دوست اور ساتھی چھین رہے ہیں، رعایت بالکل نہیں چلے گی۔ مہر کا مخصوص انداز تھا، تو کیا کریں، تمہیں بھی ساتھ نہ لے جائیں؟ ولید نے زومینی لہجے میں کہا۔ مہر عنید کی گہری نظریں محسوس کر کے چپ سی ہو گئی، چہرے پر سرخی چھلکی تو ولید غانیہ اور ذکی کا کہکا ان دونوں کی جھیپی جھیپی مسکراہٹ میں شامل ہو گیا اور ذرا فاصلے پر کھڑے نانا جان اور صباحت بیگم نے مطمئن نظروں سے ان سب کو دیکھا جو زندگی کی نئی جہتیں قبول کر کے بڑے مسرور نظر آ رہے تھے۔